اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجالس کا انعقاد اور جو کچھ ان دنوں میں بیان ہو وہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے خیر و برکت کا موجب بنائے. میرا خیال تھا کہ میں آج سے محرم شریف کی مجالس کا سلسلہ شروع کروں اور حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کروں اور یہ بتاؤں کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا امتحان کیا، ان کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کیا اور ان کو آزمایا. جب وہ راہ حق میں ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا اور ان کے کردار کو اور ان کے اعمال کو آنے والی نسلوں کے واسطے نمونہ اور مثال بنایا. مگر اب میں نے خیال کیا ہے کہ یہ سلسلہ میں کل سے انشاءاللہ العزیز شروع کروں گا. آج میں آپ حضرات کے سامنے ہجرت کا فلسفہ بیان کرتا ہوں کیونکہ 14 صدیاں گزر گئی، آج 14ویں صدی ختم ہو گئی اور 15ویں صدی کا آغاز ہو رہا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت شریف جس تاریخ سے ہوئی اس تاریخ سے اسلام کی تاریخ کا آغاز نہیں ہوا. جس تاریخ کو حضور علیہ السلام کا وصال ہوا وہ تاریخ اسلامی تاریخ میں نہیں رکھی گئی، نہ ولادت کی تاریخ رکھی گئی نہ وصال کی تاریخ رکھی گئی. یہ ہجرت کی تاریخ جو ہے اس کو رکھا گیا. اس میں کیا حکمت ہے اور کیا راز؟ ہجری کو رکھا گیا، سنے ولادت کو سنے وفات کو نہیں رکھا گیا، سنے ہجرت کو رکھا گیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ 1399 ہجری 1300 اتنے ہجری کا سال رکھا گیا ہے اسلام میں. اس میں کیا حکمت ہے اور کیا راز ہے؟ ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے خیال کیا کہ یہ سلسلہ جو ہے محرم شریف کی مجالس کا وہ تو کل سے شروع کریں گے. آج یہ ہجرت کا فلسفہ آپ کے سامنے بیان کروں. دیکھیے، اس فلسفے کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تمام حاجی بادشاہ سے لے کر گدھا تک، امیر سے لے کر فقیر تک، عالم سے لے کر جاہل تک، سب کے سب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے صحیح کر. اسی طرح سارے احرام باندھتے، جمروں پر کنکریاں مارتے. یہ یادگاریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں باقی رکھی؟ ہم لوگ احرام بھی باندھتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان دوڑتے بھی ہیں اور جمروں پر کنکریاں بھی مارتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ ان یادگاروں کو جو باقی رکھا گیا ہے، ان یادگاروں کے باقی رکھنے میں کیا اسرار ہیں اور کیا حکمتیں. پہلے ان کو سنیے، اس کے ساتھ میں انشاءاللہ ہجرت کا فلسفہ بیان کروں گا اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. دیکھیے، ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو صفا مروہ کے درمیان 7 پھیرے کرتے. اگر کوئی غیر مسلم وہاں چلا جائے یا ٹیلی ویژن میں دیکھے کہ مسلمان ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، 7 پھیرے کیے اور بال کٹوائے، چلو بھائی، تو وہ ایک غیر مسلم یہ خیال کرے گا کہ یہ کیا بات ہے کہ مسلمان ادھر جا رہے ہیں ادھر سے ادھر آ رہے ہیں. یہ یادگار جو ان کی قائم ہے اور اس یادگار کو باقی رکھا گیا ہے، کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ یہ مسلمان کیوں پھیرے لگا رہے ہیں، کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے سے اسلام کو کیا تقویت پہنچتی ہے؟ یہ بات کیا ہے؟ کیا اس دوڑنے کے لیے اتنی دور سے آتے ہیں؟ 1000 روپیہ خرچ کرتے ہیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی دوڑ کر آ جاتے ہیں اور اس دوڑنے سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ سبق حاصل نہیں کرتے. دیکھیے، سب جانتے ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا یہ یادگار ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام. جب حضرت ابراہیم ان کو اور ان کے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا تو چھوڑ کر چل دی. کوئی بات نہیں کی، کوئی پروگرام نہیں بتایا آنے جانے کا، بس ان کو وہاں اتارا، چھوڑا اور چل دیے. مائی صاحبہ نے یہ خیال کیا کہ یہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ بستی ہے، نہ رہنے سہنے کا انتظام ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے. میں ایک عورت ہوں، گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی رفیق نہیں ہے اور یہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کچھ بتا کے بھی نہیں جا رہے کہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو یہ معاملہ کیا ہے؟
تو माई साहबा ने आवाज दी, या नबी अल्लाह। आपने कोई जवाब नहीं। फिर आवाज दी, आपने कोई जवाब नहीं। तीसरी मर्तबा माई साहबा ने आवाज दी। जब आपने तीसरी मर्तबा भी कोई जवाब न दिया तो माई साहबा उठी और तेजी से चलकर आप तक पहुंची और आपका हाथ पकड़ा और अर्ज किया कि आप हमें यहाँ छोड़े जा रहे हैं, यहाँ कोई रहने सहने खाने पीने का इंतजाम नहीं, आखिर बात क्या है? अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम खामोश खड़े। मलाज शनात बीवी समझ गई ये जो ऐसा कर रहे हैं तो यकीनन अल्लाह का हुक्म आया होगा, क्योंकि ये अल्लाह के नबी वही काम करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है, जो अल्लाह की मशीयत होती है, जिसमें अल्लाह की रजा होती है। और ये अपने अहलो अयाल पर बड़े मेहरबान हैं, इनसे बढ़कर कोई अदलो इंसाफ करने वाला नहीं। जब हमें यहाँ छोड़ रहे हैं तो यकीनन अल्लाह का हुक्म हुआ होगा। तो माई साहबा ने अर्ज किया कि या हजरत क्या अल्लाह का हुक्म आया है कि ऐसा करो? फरमाया हाँ, बस ये सुनना था। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर अल्लाह का हुक्म आया है तो आप बड़े शौक से तशरीफ ले जाएं, वो हमारा हाफिज और निगहबान है, वो हमें जाये नहीं करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इधर चल पड़े और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम वापस आई और अपने बच्चे को गोद में लेकर सब्रो रजा का पैकर बन के बैठ। यहाँ मैं एक बात करता, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला की बारगाह में ये अर्ज नहीं किया कि मौला तूने ये हुक्म दिया है कि अपनी बीवी और बच्चे को जंगल में छोड़ाओ, तो मैं ये सवाल करता हूँ कि वो खाएं पिएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? औरत फितरी तौर पर कमजोर और नाजुक वाकई हुई है, जल्दी डर जाती है, घबरा जाती है, तो अकेली औरत और फिर औरत भी वो है जिसकी गोद में दूध पीता बच्चा है, तो वो तन्हा बगैर अनीस और रफीक के जंगल में कैसे रहेगी? खाए पिएगी कहाँ से? और फिर ये भी सवाल करते कि या रब्बल आलमीन, जंगल में दरिंदे भी होते हैं, शेर चीते भेड़िए हशरातुल अर्द भी होती हैं, सांप बिच्छू तरह तरह के खतरनाक जानवर, और फिर जंगल में से मुसाफिर भी गुजरते हैं, काफिले भी गुजरते हैं, और ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत और नामूस है। अगर कोई काफिला गुजरा, कोई मुसाफिर गुजरा और किसी की नजर पड़ी कि तन्हा औरत बैठी हुई है और उसकी नीयत में फर्क आ गया तो क्या होगा? क्योंकि ये तो मेरी इज्जत का मामला। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल अल्लाह ताला के हुक्म को सुनकर दिल में कोई तंगी महसूस नहीं, पेशानी पर शिकन नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं सवाल किया? क्यों जंगल बियाबान में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ आए? इसलिए उनका अल्लाह ताला पर कामिल ईमान था, कामिल यकीन था। वो जानते थे कि जिस अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी आग को गुलजार बना दिया था, वो जंगल बियाबान में मेरी बीवी और मेरे बच्चे की हिफाजत भी कर सकता। जिस अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी आग को मेरे लिए गुलजार बना दिया था, वो मेरी बीवी और मेरे बच्चे के लिए खाने पीने का इंतजाम भी कर सकता है। वो भी जानता है कि ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत और नामूस है, उसको मुझसे ज्यादा इल्म है। जब उसने इल्म के होते हुए हुक्म दिया है तो बंदे का काम है उस हुक्म पर अमल करे, चूनो चिरा नहीं करे, बाकी मामला उसके सपुर्द कर दे, वो जाने और उसका काम थोड़ा है। फिर आप जानते हैं कि जब हजरत इस्माइल को प्यास लगी, भूख ने परेशान किया, वो रोने बिल बिलाने लगे, तो माँ से बच्चे का रोना बिल बिलाना कैसे देखा जाए? वो पानी की तलाश में निकली, इन दोनों पहाड़ियों पर गई, 7 फेरे हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस यादगार को इसलिए बाकी रखा है कि क़यामत तक आने वाले इस वाक़े को अपने सामने रखें और ये सबक हासिल करें कि जिस तरह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह की रजा के लिए अपनी बीवी और अपने बच्चे को जंगल में तन्हा छोड़ दिया, और हजरत हाजरा ने अल्लाह की रजा के लिए बगैर अनीस और रफीक के तन्हा जंगल में रहना गवारा कर लिया था। हम यहाँ से ये सबक हासिल करते हैं कि इसी तरह हम भी अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करेंगे, अल्लाह का हुक्म सुन के नुक्ताचीनी नहीं करें, चूनो चिरा नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि जिस अल्लाह ने हुक्म दिया है वो हमसे ज्यादा जानने वाला है, और इस हुक्म में जो हिकमतें असरार हैं वो ज्यादा जानने वाला है। हमारा ये काम नहीं है कि पहले हिकमतें मालूम करें, पहले असरार मालूम करें और फिर अमल करें, या अल्लाह के हुक्म पर नुक्ताचीनी करें। हमारा काम ये है कि बिला चूनो चिरा अल्लाह के हुक्म पर अमल कर। सफा मरवा के दरमियान दौड़ो और ये सबक हासिल कर। और सुनिए,
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل کو بلاتے، پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ، پدر کی یہ صدا سن کر پتر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان نے بہکایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بلاتے، اسماعیل بیٹا ادھر آؤ۔ حضرت اسماعیل جاتے، راستے میں شیطان ایک بزرگ آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر آتا ہے اور حضرت اسماعیل کو روکتا ہے، کہتا ہے اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا ابا جان بلا رہے ہیں۔ شیطان کہتا ہے مت جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا وہ تمہیں ذبح کر دیں گے، ہاتھ میں چھری لیے کھڑے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح تو نہیں کرتا مگر تمہارا باپ کر دے گا۔ فرمایا کیوں؟ شیطان کہنے لگا اس لیے کہ ان کو اللہ کا حکم ہو گیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پھر اللہ کا دشمن معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں اور تو روک رہا ہے، تو اللہ کا دشمن معلوم ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہو گیا ہے تو اسماعیل کی ایک جان کیا ہزاروں جانیں ہو تو اس کے حکم پر قربان۔ ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا کہ بے ایمان روک رہا ہے تو آپ نے چند کینکریاں اٹھائی اور ماری، شیطان بھاگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چلے، تھوڑی دور گئے، شیطان نے پھر روکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کینکریاں ماری، پھر بھاگا۔ حضرت اسماعیل چلے، تھوڑی دور گئے تو اس نے پھر روکا۔ حضرت ابراہیم نے تیسری مرتبہ کینکریاں ماری تو اب بھاگ گیا۔ وہ کینکریاں مارنے کی عادت بھی ایسی پسند آئی، ایسی مقبول ہوئی کو حکم دے دیا حاجیو حج کرنے آؤ، تو جہاں میرے خلیل نے کینکریاں ماری ہیں وہاں تم بھی کینکریاں مارو۔ جب ایمان اور محبت کے ساتھ میرے خلیل کی نقل کرو گے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں۔ دیکھ لو سب کینکریاں مار رہے ہیں، کینکریاں تو مارتے ہیں مگر کینکریاں مارنے کا جو فلسفہ ہے، کینکریاں مارنے سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ سبق ہم حاصل نہیں کرتے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس یادگار کو کیوں قائم کیا گیا ہے، کیوں باقی رکھا گیا ہے۔ تو میں مختصر عرض کرتا ہوں، بولو شیطان پہلے بھی تھا یا نہیں تھا؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، بعد میں بھی تھا، لیکن اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے کینکریاں نہیں ماری، بعد میں بھی نہیں ماری۔ اس وقت کیوں ماری؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو بلایا تھا اللہ کے حکم پر عمل کرے، اور شیطان نے روکا کہ نہ اسماعیل جائے اور نہ خلیل اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر سکے۔ اس نے رکاوٹ پیدا کی کہ باپ اور بیٹا اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکے۔ جب اس نے رکاوٹ پیدا کی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کینکریاں ماری۔ تو اس یادگار کو اس لیے باقی رکھا گیا ہے کہ مسلمان سبق حاصل کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے روکے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے دوستی کی جائے، وہ اس لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے جائے۔ یہ ہے فلسفہ، یہ سبق ملتا ہے۔ تو بولو اس سبق کو کوئی حاصل کرتا ہے؟ پتھر مارتے ہیں اس کو، لیکن دوستیاں ان لوگوں سے رکھتی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنے سے روکتے، رکاوٹ کا باعث بن۔ تو یہ کینکریاں مارنے کی یادگار جو باقی رکھی گئی ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ مسلمانوں جب کینکریاں مارو تو اس واقعے کو پیش نظر رکھو کہ خلیل اللہ نے کیوں کینکریاں ماری تھی، اس لیے کہ شیطان نے حضرت اسماعیل کو روکا تھا۔ کیوں روکا تھا؟ کہ باپ بیٹا اللہ کے حکم پر عمل نہ کر سکے تو سبق ملا کہ جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روکے یا رکاوٹ کا باعث بنے وہ اس لائق نہیں کہ اس سے دوستی اور محبت کی جائے، بلکہ وہ اس لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے۔ یہ سبق اگر ہم حاصل نہیں کرتے تو ہمارا کینکریاں مارنا ایک رسمی طور پر ہوتا ہے، ورنہ اصل جو ہے اس کی روح اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اب سنیے ہجرت کا فلسفہ۔ حضور علیہ السلام کے یوم ولادت کی تاریخ کو اسلام میں نہیں رکھا گیا، جس طرح ہجری کو رکھا گیا ہے اس طرح اس تاریخ کو نہیں رکھا گیا۔ یوم وصال کی تاریخ کو نہیں رکھا گیا، ہجرت کی تاریخ کو کیوں رکھا گیا ہے؟ اور اس ہجرت کو بہت بڑا درجہ اور مرتبہ قرار دیا گیا۔ تو اب سنو، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں جب نبوت کا دعویٰ فرمایا اور نبوت و رسالت کے فرائض انجام دینے شروع کیے، اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا،
توحید اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، بت پرستی، کفر اور شرک وغیرہ سے روکا، تو بجائے اس کے کہ لوگ اس دعوت حق کو تسلیم کر لیتے، ایمان لے آتے، آپ جانتے ہیں کہ وہ دشمن اور مخالف بنے۔ انہوں نے دشمنی اور عداوت کا سلسلہ شروع کر دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر۔ انشاءاللہ العزیز یہ بیان تفصیل سے آپ کے سامنے آئے گا آنے والی تقریروں میں۔ ابھی میں نے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اتنی تکلیفیں پہنچائیں دشمنوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے اندازہ کر لیجئے، حضور فرماتے جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی پیغمبر نہیں ستایا۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی کئی مرتبہ کافروں نے قتل کے منصوبے بنائے، آپ کو ختم کر دینے کی سازشیں کی، کوئی ظلم و ستم ایسا نہیں تھا جو انہوں نے آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر نہ کیا۔ یہاں تک سنو، مکے میں 40 خاندان آباد تھے، ہر خاندان میں ایک ایک آدمی دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے۔ 40 خاندانوں کی طرف سے 40 جوان ننگی تلواریں لے کر سرکار کے مکان کا محاصرہ کر دیتے، ارد گرد کھڑے ہو جاتے اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ آج محمد کو زندہ نہیں چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہی وہ گھر سے قدم پار رکھیں گے، جس طرف بھی نکلیں گے، ان پر حملہ ہوگا، ایک دم تلواروں کے وار ہوں گے اور ان کا سر جسم سے جدا کر دیا جائے گا اور ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ 40 جوان اس ناپاک عزم اور ارادے کے ساتھ مکان کے ارد گرد کھڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں رونق افروز ہے، آپ کے پاس امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا، اے میرے حبیب یہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے، اب میں ہجرت کروں گا، یہاں سے جاؤں گا، اور میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں، یہ امانتیں میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، یہ امانتیں اہل امانت کو دے کر تم بھی میرے پیچھے میرے پاس آ جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امانتیں حضرت علی کے سپرد کی اور فرمایا تم میرے بستر پر چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ۔ دیکھیے سبق حاصل کیجیے، یہ امانتیں کن لوگوں کی تھیں؟ وہی جو جان کے دشمن تھے، وہی جو قتل کرنے کے لیے تلواریں ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوئے تھے، کافروں کی، دشمنوں کی امانتیں تھیں۔ ایسے حالات میں بھی ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امانتیں نہیں دباتے کہ جب یہ میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، تو چلو ان کی امانتیں دباؤ، لے جاؤ۔ اور اس وقت ہمیں ضرورت بھی ہے جو جان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ یہ دیانتداری اور امانتداری کا سلوک کیا مانا؟ لیکن نہیں، مسلمانوں تم سینے پر ہاتھ مار کے ساری دنیا کو چیلنج کر سکتے ہو کہ بتاؤ اس زمین پر ہمارے نبی جیسا کوئی امانت دار ہوا ہے؟ ادھر دیکھیے دشمن خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، ننگی تلواریں لے کر مکان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں کہ آپ زندہ نہیں چھوڑنا، اور انہی کی امانتیں ہیں سرکار کے پاس۔ ایسے حالات میں بھی ایسے بدترین دشمنوں کی امانتیں بھی حضور نہیں دباتے، بلکہ حضرت علی کو فرماتے ہیں یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ امانتیں ان کو دے کر تم میرے پاس آ۔ بتائیے ہمارے نبی کریم جیسا اس دنیا میں کوئی دیانت دار اور امانت دار ہوا ہے؟ حضرت علی کو امانتیں سپرد کی اور سرکار نکلے، اکیلے نکلے، تنہا نکلے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب چپکے سے نہیں نکلنا، دبے پاؤں نہیں نکلنا، میرے حبیب تیری زندگی کا ایک ایک ورق لکھا جائے گا، تیری ہر ہر ادا قلم بند کی جائے گی، تیری ہر ہر بات لکھی جائے گی، تیری سیرت، تیرے کردار میں، تیرے حالات میں یہ نہ لکھا جائے کہ ہجرت کی رات نبی دبے پاؤں نکل گئے، چپکے سے نکل گیا، نہیں قرآن پڑھتا ہوا نکل، اپنی رسالت کے ڈنکے بجاتا ہوا نکل، اور یہ دشمن جو تلواریں لیے کھڑے ہیں ان کے سروں پر خاک ڈالتا ہوا نکل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ جب اس آیت پر پہنچے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے ان کافروں کی آنکھوں کے آگے پردے حائل کر، وہ نبی کریم کو نہیں دیکھتے تھے، اور نبی
نبی کریم تو سب کچھ تھے، سرکار نکلے قرآن پڑھتے ہوئے نکلے اور وہ تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، ان کے اور سرکار کے درمیان دیواریں حائل ہو گئی، وہ نہیں دیکھ رہے۔ سرکار نے ایک خاک کی مٹھی لی زمین سے، خاک کی مٹھی بھری اور ان کے یوں سروں پر ڈالی۔ یہاں ایک بات کرتا ہوں، وہ خاک سب کے سروں پر پڑی، حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 40 آدمی اگر ایک دوسرے کے سر کے ساتھ سر جوڑ کے کھڑے ہوئے ہو نا تو یوں خاک کی مٹھی پھینکی جائے تو پھر بھی 40 سروں پر نہیں پڑتی، پڑ سکتی ہے؟ نہیں پڑتی۔ اس طرح پڑ سکتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سب کے سر پر ڈالتا جائے، یوں پھینکنے سے 40 سروں پر نہیں پڑ سکتی۔ اور وہ سروں کو جوڑ کر نہیں کھڑے ہوئے تھے، وہ تو مکان کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے اور مٹی پڑی سب کے سروں پر، تو کیسے پڑ گئی؟ سنو، میں اور آپ خاک کی مٹھی پھینکے تو نہیں پڑ سکتی، لیکن جب یہ دیکھا جائے کہ وہ خاک کس کے ہاتھ سے نکلی تھی اور وہ ہاتھ کس کا ہاتھ تھا تو پھر مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں رہتا، آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ سنگ ریزا می سند دستد جناب ہمارا میتا کزر میں تایب خطاب۔ اسی طرح ایک جنگ میں حضور نے چند کینکریاں اٹھائیں اور کافروں کو ماری، اللہ نے آیت اتاری، اللہ فرماتا ہے مارا میتا، میرے محبوب یہ کینکریاں تو نے نہیں ماری، اذ رمیتا، جبکہ تو نہیں ماری۔ یہ بات بڑی قابل ہے، تو نے نہیں ماری، کب؟ جبکہ تو نہیں ماری، تو نے نہیں ماری جبکہ تو نہیں ماری، تو پھر کس نے ماری؟ ولیکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے ماری۔ بتانا یہ تھا تیرا کینکریاں مارنا اللہ کا کینکریاں مار، اور تیرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ دست رحمت عین دست ذوالجلال آمدہ در بیعت و اندر قتال۔ چونکہ وقت کے امام ہیں، ساتھ دلیل بھی پیش کر رہے ہیں، بیعت والی آیت پڑھ کے دیکھو، قتال والی آیت پڑھ کے دیکھو، تو حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پھر قوت میری کام۔ تو سرکار نے ان کے سروں پر خاک ڈالی اور تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے، کیا دیکھا کہ اندر چراغ جل رہا اور صدیق اکبر جاگ رہے۔ ابھی حضور نے ناخنوں سے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول، فرمایا ابو بکر تم جاگ رہے ہو؟ جیسے تمہیں پہلے ہی معلوم ہو کہ میں آ رہا، جیسے تمہیں پہلے ہی میرے آنے کا علم ہو، چراغ جل رہا ہے، تم جاگ رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے برسبیل گفتگو یہ فرمایا تھا کہ ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ کا حکم اچانک آئے گا، اور میری طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا رفیق سفر ہوگا۔ تو حضور اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی سویا نہیں، اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی نہیں سویا کہ پتہ نہیں کس وقت حکم ہو جائے اور سرکار تشریف لائیں اور میں سویا ہوا ہوں، اٹھانے میں، جگانے میں، دروازہ کھولنے میں دیر لگ جائے اور اتنے میں دشمن کسی نقصان کے پہنچانے میں کامیاب ہو جائے، تو آقا اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی سویا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے اور تم میرے رفیق سفر ہو، چلو۔ دونوں چلے، دو اونٹ، حضرت ابو بکر نے ایک اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کیا، ایک خود رکھا، اونٹ پر سوار ہو گئے، نکلے۔ کافروں نے شہر کی بھی ناکہ بندی کر رکھی، یعنی جو راستے نکلتے تھے ان راستوں پر بھی دو دو آدمی بٹھا رکھے کہ اگر اتفاق سے کہیں نکل بھی جائے تو کم از کم اتنا تو پتہ چلے کہ کدھر گیا ہے، پیچھا کرنا، تعاقب کرنا آسان ہوگا۔ تو جس رستے نکلے دو آدمی بیٹھے، جب انہوں نے دو سوار آتے ہوئے دیکھے تو وہ ذرا ہوشیار ہو گئے، چوکنے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے تم کون ہو؟ اب یہ بڑا نازک وقت، بڑا نازک وقت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے فرمایا میں ابو بکر بن ابی قحافہ ہوں،
انہوں نے کہا یہ تمہارا ساتھی کون ہے؟ اب بڑا نازک مرحلہ، اگر غلط بیانی کرتے ہیں تو صدیق نہیں رہتے۔ شان صدیقیت پر حرف آتا ہے، کیونکہ صدیق کے معنی ہے بہت زیادہ سچا، جس کی زبان پر صداقت کے خلاف کبھی کوئی کلمہ ہی نہ آئے، جو صداقت کا فیکٹر ہو وہ اگر غلط بیانی کرتی ہیں، غلط بتاتے ہیں تو شان صدیقیت پر حرف آتا ہے، اور اگر صاف صاف بتاتے ہیں تو دشمن کو پتہ چلتا ہے۔ بڑا نازک مرحلہ، مگر قربان جائیں حضرت صدیق اکبر کے علم کے، ان کے فضل کے، ان کی قابلیت کے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ارشاد فرمایا الذی رجل یہدینی، میرے ساتھ یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے۔ الذی رجل، یہ وہ مرد ہے، یہدینی، جو مجھے راستہ بتاتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے، یہ میرا راستہ بتانے والا میرا رہنما ہے۔ انہوں نے سمجھا ابو بکر رات کے وقت کہیں جا رہے ہیں، راستہ معلوم نہیں ہوگا تو کوئی آدمی ساتھ لیا ہے جو راستہ بتا دے گا، کہہ جاؤ ہیں۔ بات بھی سچی ہو گئی اور دشمنوں کو پتہ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی مراد یہ تھی، یہ میرے رہنما، میرے ہادی ہیں۔ بات بھی سچی ہو گئی، شان صدیقیت پر بھی عرف نہیں آیا اور دشمن کو بھی پتہ نہیں چلا۔ چلے مکہ مکرمہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل ثور۔ 3 میل چڑھائی ہے، اور چڑھائی بھی بڑی سخت، دشوار اور کٹھن ہے۔ بعض پہاڑوں میں ڈھلوان زیادہ ہوتی ہے اور بعض میں کم ہوتی ہے، ایک دم چڑھائی ہوتی ہے۔ یہ پہاڑ بھی ایسا ہے جس میں ڈھلوان تھوڑی سی برابر سی زمین آتی ہے، پھر دوسری چڑھائی شروع ہو جاتی ہے، پھر چڑھتے جاؤ، چڑھتے جب چوٹی پر پہنچتی ہے برابر سی زمین آتی ہے، پھر تیسری چڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو تیسری چڑھائی کی چوٹی کے پاس وہ غار ہے۔ اور سنیے، اب تو ترکوں کے بادشاہوں نے زائرین کی سہولت کے واسطے مزدوروں کو لگوا کر پتھر کٹوا کے سیڑھیوں کی مانند بنا دیا ہے، اور اس وقت تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت ابھی یہ زیارت گاہ بھی نہیں بنی تھی۔ 3 میل چڑھائی ہے، چڑھائی بڑی کٹھن اور بڑی دشوار۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ میرے کندھوں پر، میری پشت پر آپ بیٹھ جائیں، میں اپنی پشت پر آپ کو اٹھا لیتا ہوں اور چڑھائی چڑھتا۔ اپنا آپ لے کر چڑھنا دشوار ہے۔ صدیق اکبر کی عقیدت اور محبت دیکھو، سرکار کو اپنی پشت پر اٹھا کر چڑھائی چڑھ رہے، چڑھتے چلے جا رہے۔ ذرا خیال کیجئے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کس محبت اور کس پیار کی نگاہ سے اپنے اس رفیق سفر کو دیکھتے ہو کہ مجھے کندھوں پر اٹھا کے چڑھائی چڑھ رہے۔ سرکار کے دل میں کتنی قدر ہوگی، ان کی کتنی محبت ہوگی۔ اور صدیق اکبر کی یہ کیفیت تھی کہ جس منزل پر ہم نے جانا ہے وہ منزل آنا ہی نہ پائے، اللہ کا حبیب میرے جسم کے ساتھ لگا رہے اور میں چڑھائی چڑھتا رہا۔ چڑھائی چڑھی، چڑھ گئے۔ عرض کیا حضور یہ غار ہے، عموماً غاروں کے اندر جانور چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھکانہ کر لیتے ہیں، تو پہلے میں جا کر دیکھتا ہوں اندر کوئی شیر، کوئی بھیڑیا، کوئی چیتا، کوئی سانپ وغیرہ نہ ہو، اطمینان کر لوں، پھر سرکار اندر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر اندر گئے۔ آپ نے بارہا سنا ہوا ہے کہ جگہ جگہ سوراخ، کپڑے پھاڑ کے سوراخوں میں دے رہے، کپڑے ختم ہو گئے اور ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ کہا پرواہ نہیں ہے، اس پر پاؤں کی ایڑی رکھ دوں گا، اگر کوئی چیز ہوگی مجھے کاٹتی رہے، جان نکل جائے گی مگر سوراخ سے ایڑی نہیں نکل۔ حضور کو اندر بلا لیا اور اندر بلا کے یہ نہیں کہا کہ حضور میں اب بہت تھک گیا ہوں، آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے لایا ہوں، اتنی محنت کی ہے، اب آپ ذرا جاگیے، میں تھوڑی دیر سو لوں، آرام کر لوں۔ نہیں، عرض کیا حضور یہ میرا زانو حاضر ہے، اس میرے زانو پر سر انور رکھیے اور آرام پر۔ حضور علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کے زانو پر سر انور رکھ دیا، آرام فرمانے لگے۔ اس وقت کیفیت یہ تھی، صدیق اکبر کی گود تھی اور 2 جہان کی رحمتیں تھیں، 2 جہان کی رحمتیں سمٹ کر صدیق اکبر کی آغوش میں پڑی۔ کیفیت یہ تھی کہ سرکار کا چہرہ تھا اور صدیق کی نگاہیں تھی، اور وہ نگاہیں وقف دیدار تھی، وہ نگاہیں سرکار کے دیدار سے سیراب نہیں ہو رہی تھی، بڑی عقیدت، بڑی محبت سے سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے۔ اور ادھر غار میں ایک سانپ رہتا تھا، اس نے ڈسنا شروع کیا۔ واقعہ آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا ہوا ہے، جو میں نے بیان کرنا ہے وہ آگے آ رہا۔ کسی محبت والے نے غار کے منظر کو 3 شعروں میں پیش کیا۔ وہ فرماتے ہیں، دیکھیے تو وہ غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، دیکھیے تو وہ غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر،
सरवर आलम का सरे अतहर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सपड़ो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौलाना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला नबियों के बाद हैं सबसे बेहतर रज़ी अल्लाह ताला एड़ी रख दी सांप के बिल पर जहर का सदमा सह लिया दिल पर एड़ी रख दी सांप के बिल पर जहर का सदमा सह लिया दिल पर मियां सब कुछ है ये खातिरे दिल पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौलाना सिद्दीक़ ताला अन्हो मौलाना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला यार के नाम पे मरने वाला सब कुछ सदके करने वाला जान भी कुर्बान की माल भी कुर्बान की औलाद भी यार के नाम पे मरने वाला सब कुछ सदके करने वाला और मंजिले इश्को सिद्क का रहबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौलाना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह। शैतान एक आदमी की शक्ल में मुतशक्कल होकर उनके पास आया जो मकान के इर्द गिर्द खड़े थे, अभी खड़े हुए। शैतान ने कहा क्यों खड़े हो? कहने लगे नहीं जाने देना, मार देना, जिंदा नहीं छोड़ना। उसने कहा भाई मानो खबीसो बेवकूफो, वो नबी तो चला भी गया और कुरान पढ़ते हुए गया है और तुम्हारे सरों पर खाक डाल के गया, जरा सर तो देखो। उन्होंने सर देखा ना तो इतनी इतनी मिट्टी पड़ी, बाल झाड़ रहे थे, बाल मालूम हुआ सारे ही नंगे सर थे। हैं? जरा सोचिए अगर टोपियां सर पर होती तो वो खाक टोपियों पर पड़ती और टोपी झाड़ते। इमामा सर पर होता तो इमामा उतार कर उसको झाड़ते। जब उन्होंने बालों को झाड़ा तो मालूम हुआ नंगे सर हैं। ये पुराने ही नंगे सर, आज से नंगे सर नहीं हैं। यहाँ तो खैर उसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो कराची में जाओ तो बाद मजलिसों में सारे ही नंगे सर होते सारे। तो ये नंगे सर रहना अच्छी आदत नहीं। देखिए वैसे भी ये पैर जो है ना, पैर इसमें ना दिल है ना दिमाग है, इसके ऊपर हम ये जुराबें भी चढ़ाते हैं। हम लोग उर्दू में जुराब कहते हैं, आप पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये भी चढ़ाते हैं। और ऊपर बूट बड़ा मजबूत किस्म का, वो भी तस्मा मस्मा बांध के रखते हैं। और सर जो है उसमें दिमाग है और उसको नंगा रखते हैं। और दिमाग जो है, दिमाग किसी पर सारा दारो मदार है। बोलो अगर किसी के दिमाग में खलल आ जाए, उसका तवाजुन ठीक न रहे तो आंखें अपनी जगह ठीक होती हैं, कान ठीक होते हैं, नाक ठीक है, होंठ ठीक है, दांत हाथ पांव सब कुछ ठीक है, मगर आदमी पागल हो जाए, पत्थर मारता है क्योंकि दिमाग में खलल आ गया। तो मालूम हुआ कि ये दिमाग जो है ये बड़ी कीमती चीज है। दिमाग की हिफाजत का ज्यादा इंतजाम करना चाहिए। तो जिस सर में दिमाग है बड़ा कीमती उज़्व है, जिस पर दारो मदार है उस सर को तो रखती है नंगा, और जिस पैर में कुछ भी नहीं उसके ऊपर बहुत कुछ चढ़ा के रखते हैं। तो असल में हम लोग उल्टी चाल चलने लग गए। तो मियाँ हमारे नबी करीम की सुन्नत है कि सर पर टोपी रखो, टोपी के ऊपर इमामा बांधो, टोपी सर पर हो उसके ऊपर इमामा हो। टोपी और इमामे के साथ नमाज पढ़ी जाए तो फरमाया वो नमाज 70 दर्जा ज्यादा फजीलत वाली हो जाती। तो आजकल पगड़ियां जो है वो खत्म हो गई और टोपियां रह गई, और वो भी किसी किसी के सर पर। तो नंगे सर नहीं फिरना। खैर जब शैतान ने कहा वो तो चला भी गया और तुम्हारे सरों पर खास डाल के गया। अच्छा, बड़े खजल बड़े नादिम हुए, अपने बड़ों के पास पहुंचे कि वो तो चला भी गया। उन्होंने कहा अच्छा, वो जो शहर की नाकाबंदी किए हुए थे उनको बुलाए। उनसे पूछा जिस रास्ते से हुजूर गए थे उस रास्ते के 2 आदमियों ने कहा कि रात को 2 आदमी गए थे मगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो उनमें नहीं था, वो तो अबू बकर बिन अबी कुहाफा थे और उनका रहनुमा था। पैरों के निशान देखते हुए खोज लगाते हुए पहाड़ी तक पहुंचे, पहाड़ी के ऊपर चढ़े, गार शरीफ के बिल्कुल करीब पहुंच गए।
غار کے منہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو حکم دیا کہ تو جالا تن دے، مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دے، ایک کبوتری کو حکم دیا تو انڈے دے دے، اس نے جالے میں انڈے دے دی، اب یہ غار کا منہ ہے اور یہ کھڑے ہوئے، اور اندر نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافروں نے کہا بس ہو نہ ہو تو اسی غار میں گئے اور کہیں نہیں۔ انہی کافروں کے ساتھی بولے کہ وہ نبی سچ کہتا ہے کہ تم بے وقوف بے عقل، ارے بے عقلو سوچو تو صحیح کہ آج رات کا واقعہ ہے، اگر اس غار کے اندر گئے ہوتے تو یہ جالا کیسے رہ سکتا اور یہ انڈے کیسے رہ سکتے؟ یہ جو منہ ہے، یہ جو رستہ ہے اندر جانے کا، اس پر تو سارا جالا تنا ہوا ہے، اگر وہ تازے اس کے اندر گئے ہوتے تو یہ جالا کیسے رہ سکتا؟ وقت ضائع نہ کرو، چلو کہیں اور جگہ جا کے ڈھونڈے، کہیں گے بالکل وہاں سے بھاگے۔ جب غار کے منہ پر کھڑے ہوئے تھے تو سیدنا صدیق اکبر نے اشارے سے عرض کیا کہ حضور دشمن تو غار کے منہ پر آ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو بڑا غم لاحق ہوا۔ یہ غم ان کو اپنی جان کا نہیں تھا، یہ حضور کا محبوب کا غم تھا۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضور دشمن تو آ گئے غار کے منہ پر، تو حضور نے فرمایا ابوبکر فکر نہ کر، غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثانی یثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اتنے حصے میں بولو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کیا فرمایا؟ ثانی، کیا فرمایا بولو؟ ثانی۔ اور ثانی کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے کو۔ اول، ثانی، ثالث، تو ثانی کے معنی کیا ہے؟ دوسرا۔ تو اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو دوسرا فرما رہا، اول نبی کریم اور دوسرے نمبر پر صدیق اکبر۔ جب اللہ ثانی فرما رہا ہے تو وہ ثانی کیوں نہ ہوتے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، حضور کے بعد حضرت علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی، وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو ثانی فرمایا ہے تو وہ ثانی ہی رہیں گے قیامت تک، ان کو کوئی ثانیت سے ہٹا۔ پہلا نمبر حضور کا اور دوسرا ان کا، تو جب ان کا دوسرا نمبر ہے تو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد ساری امت میں افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، وہ بھی اس سے ثابت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ثانی یثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ نبی اپنے صاحب سے فرما رہا۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو نبی کریم کا صاحب فرمایا۔ قرآن سے ثابت ہوا کہ صدیق اکبر نبی کریم کے صاحب، بولو نبی کریم کے صاحب، اور لفظ صاحب جو ہے یہ ہے صحبت سے، تو نبی کریم کا صحابی رسول ہونا تو قرآن سے ثابت ہے، جو ان کی صحابیت کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور لفظ صاحب جو ہے یہ عزت کا لفظ، یہی لفظ اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ بولو اس آیت میں اللہ نے صاحب کس کو فرمایا؟ نبی کریم۔ ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب کبھی نہیں بھولا، کبھی نہیں بھٹکا، کبھی نہیں گمراہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو صاحب فرمایا۔ نبی کریم ہمارے صاحب ہیں، صدیق اکبر نبی کریم کے صاحب ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، اللہ فرماتا ہے جب وہ نبی اپنے صاحب سے فرما رہا تھا کیا؟ لا تحزن، او میرے یار تو غم نہ کھا، او میرے پیارے تو فکر نہ کر، اگرچہ کافر غار کے منہ پر آ گئے ہیں مگر میرے دوست تو غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ نہیں کہا میرے ساتھ ہے، تیرے ساتھ نہیں، معنا ہم دونوں کے ساتھ۔ معلوم ہوا جیسی اللہ کی معیت سرکار دو عالم کو حاصل ہے ویسی معیت صدیق اکبر کو۔ کافر چلے گئے، یہ جو غار میں صدیق اکبر نے قربانی دی، جان قربان کی، پتہ ہے یہ کتنی بڑی نیکی تھی؟ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے تاروں بھری رات تھی، آسمان پر تارے جگمگ جگمگ کر رہے تھے، میں نے ستاروں کو دیکھا تو عرض کیا اللہ کے حبیب میرے آقا، میں 1000 جان سے تجھ پر نثار ہو جاؤں تو بتائیے کتنے آسمان پر تارے ہیں، کسی شخص کی اتنی نیکیاں بھی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ حضرت عمر کی نیکیاں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔
نہیں تو چاہیے تھا حضور فرماتے عائشہ تو نے کیسا سوال کیا، میں کوئی تارے گنتا رہتا ہوں، مجھے کیا پتا ہے تارے کتنے، اور میں کوئی لوگوں کی نیکیاں دیکھتا لکھتا رہتا ہوں، اللہ ہی جانے۔ حضور فرماتے عائشہ جتنے آسمان پر تارے ہیں اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ خیال تھا کہ حضور میرے باپ کا نام لیں گے کہ اے عائشہ تیرے باپ ابو بکر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ جب حضور نے حضرت عمر کا نام لیا تو فرماتی ہے میں خاموش ہو گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا حضور پھر میرے باپ کی کتنی نیکیاں ہیں، میرے باپ ابو بکر صدیق کی کتنی نیکیاں؟ تو حضور نے فرمایا ہے عائشہ جتنے آسمان پر تارے ہیں اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہے، اور تیرے باپ کی وہ ایک نیکی غار ثور والی ایک طرف اور حضرت عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف۔ تیرے باپ کی وہ ایک نیکی جو ہے نا غار ثور والی، وہ ایک نیکی ایک طرف اور حضرت عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف۔ حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے، ہجرت کا سال، اس ہجرت کی تاریخ کو اسلام میں سن قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان یہ سبق حاصل کرے کہ ہمارے نبی کریم نے اور نبی کریم کے اصحاب نے ہجرت کیوں کی تھی، وطن کیوں چھوڑا۔ کافروں نے بے پناہ مظالم کیے، لرزا دینے والی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں، مگر مسلمانوں نے راہ حق سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ مسلمان جائیداد چھوڑ سکتا ہے، مکان چھوڑ سکتا ہے، دکان چھوڑ سکتا ہے، زمینیں چھوڑ سکتا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اولاد کو دشمن کے تیروں کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان دے سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں۔ ہجرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے نبی پاک نے اور آپ کے اصحاب نے وطن چھوڑ دی، گھر بار چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دی، مگر ایمان نہیں۔ کافروں کے سامنے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ہجرت کو اس لیے اسلامی تاریخ میں سال قرار دیا گیا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمان یہ سبق حاصل کریں کہ اسلام میں ہجرت ہے، مسلمان وطن چھوڑ دیتا ہے، مال چھوڑ دیتا ہے، گھر چھوڑ دیتا ہے اور دکان سامان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، مگر اپنا ایمان نہیں۔ یہ سبق ملتا ہے اس ہجرت سے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کرنا سنت ہے، کب؟ جبکہ کافر آزادی کے ساتھ اللہ کا نام نہ لے لے، جب کسی ملک میں آپ آزادی کے ساتھ اللہ کا نام نہ لے سکے، اللہ کی عبادت نہ کر سکے، اپنے دین کے احکام پر عمل نہ کر سکے، تو اس ملک میں رہنا جائز نہیں ہے، وہاں سے ہجرت کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن بعض لوگ کہیں گے یا اللہ ہم ایسے ملک میں رہتے تھے وہاں آزادی کے ساتھ ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ فرمائے گا کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاؤ؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی تو حاضر ہو کہ تم ہجرت کر جاتے؟ تو نبی کریم نے اس لیے ہجرت کی کہ ہجرت کرنا میری سنت قرار پا جائے، اور اس ہجرت سے مسلمان قیامت تک یہ سبق حاصل کرتے رہے کہ مومن وطن چھوڑ سکتا ہے، مومن مکان چھوڑ سکتا ہے، دکان چھوڑ سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں۔ جس طرح صفا مروہ کی یادگار باقی ہے، جمروں پر کنکریاں مارنے کی یادگار باقی ہے، اسلام میں ہجرت کی یادگار باقی ہے، اور اسلامی تاریخ میں ہجرت کا سال تاریخ قرار دیا گیا اس لیے کہ مسلمان یہ سبق حاصل کرتے رہے کہ ہم جان دے سکتے ہیں، وطن چھوڑ سکتے ہیں، ایمان نہیں چھوڑ۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پھر ان کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا وہ میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، مکے سے ہجرت کر کے مدینے، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مدینے میں آ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ، ایک ہوتا ہے عظیم اور ایک ہوتا ہے اعظم۔ عظیم کے معنی بڑا، اعظم کے معنی ہے بہت بڑا۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ،
اور یہی لوگ اپنی مرادوں کو پانے والے. یبشرہم ربہم، خوشخبری دیتا ہے ان کو رب ان کا کس بات کی؟ برحمت منہ، اپنی رحمت کی. ایک ورضوان، اور اپنی رضا مندی. دو وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا، اور ایسے باغوں کی جن میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس ان کا بڑا اجر ہے. دیکھو انہوں نے کام بھی 3 کیے تھے، اللہ نے خوشخبریاں بھی 3 دی. انہوں نے 3 کام کون سے کیے تھے؟ الذین آمنوا، ایک تو ایمان لائے، وہاجروا، دوسرا کام ہجرت کی تھی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، تیسرا کام اللہ کی راہ میں جان مال سے جہاد کیا. تو اللہ نے بشارتیں بھی 3. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. تو یوں سمجھو کہ اللہ نے فرمایا ایمان والو تم ایمان لائے ہو، ایمان کے بدلے میں میری رحمت، تم نے میری راہ میں گھر بار چھوڑے، اس کے بدلے میں جنت ہے، جنت کے محلات ہیں. تم نے میری رضا کے لیے جان مال کی بازی لگا دی، تو میں نے دنیا میں تمہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیا. تو جو ایمان لائے، ثابت قدم رہے، راہ حق میں وطن چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے جان مال کی بازی لگا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارتیں اور خوشخبریاں عطا فرمائی. ان الفاظ پر گفتگو ختم کر رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گزشتہ رات بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے یہی 3 آیتیں تلاوت کی. ان 3 آیتوں کا لفظی ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا اور یہ بتایا تھا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا امتحان کرتا ہے، یہ اس کی سنت ہے، یہ اس کا طریقہ. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کا امتحان اس کی حیثیت اور اس کی قابلیت کے مطابق ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام صلاحیت میں، قابلیت میں، صبر و استقلال میں، کام اور اوصاف حمیدہ میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں. اس کا امتحان بھی سب سے زیادہ سخت. پھر اتنا کوئی زیادہ ان سے قرب رکھتا ہے، اتنا کوئی ان کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا امتحان کرتا ہے. حکمت بھی بتائی تھی کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب اس کے بندے راہ حق میں ثابت قدم رہتے ہیں، آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں اور صبر و رضا کا ظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے اور ان کے حالات اور ان کے کردار کو آنے والی نسلوں کے واسطے نمونہ بنا دے. سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے چند انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات مختصر طور پر بیان کیے تھے. آج بھی میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر بیان کرتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کی طرف، نینوا بلکہ عراق میں ہے، دل شہر کے مقابل میں واقع ہے، درمیان میں دریائے دجلہ ہے. یہاں کے باشندے جو تھے خود پرست، انہوں نے یونس علیہ السلام سے معجزہ طلب کی. کہنے لگے اگر آپ پانی سے آگ نکال دیں تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں. اس کو کہتے ہیں فرمائشی معجزہ. ایک معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی خود دکھاتا ہے اور ایک معجزہ وہ ہوتا ہے کہ قوم اس کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کر کے دکھائیے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے، پانی، اس پانی میں سے آگ نکالے. ہمارے دیکھتے دیکھتے پانی میں سے آگ کے شعلے بلند ہو تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پانی میں سے آگ کے شعلے بلند، یعنی ان کا فرمائشی معجزہ ان کو دکھا دیا گیا. قوم فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی بلکہ انکار کر دیا. اور یہ اصول یاد رکھو کہ جو قوم اپنے نبی سے فرمائشی معجزہ طلب کرے اور ان کا فرمائشی معجزہ ان کو دکھا دیا جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں تو پھر ان پر عذاب ضرور آتا ہے. یہاں سے آپ سمجھ لیجئے کہ مکے کے کافروں نے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سے فرمائشی معجزے طلب کی اور آپ نے نہیں دکھائے. کیوں نہیں دکھائے؟
اس لیے کہ اگر آپ ان کے فرمائشی موجے دکھا دیتے اور وہ ایمان نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا یقینی تھا، اور حضور جانتے تھے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے آپ نے موجہ نہیں دکھایا تاکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اللہ نے وعدہ کر دیا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا جبکہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ وہ لوگ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں دکھا ہی نہیں سکتے، میں کہتا ہوں دکھا سکتے تھے مگر دکھائے نہیں، اس لیے کہ جانتے تھے کہ انہوں نے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لانا، اور جب ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور اللہ نے نبی کریم سے وعدہ کر لیا تھا کہ محبوب تیرے ہوتے ہوئے ہم عذاب نازل نہیں کریں۔ وہ لوگ بھی انکار کرے سمجھ لو ان کو علم نہیں، جو بھی اعتراض کرے سمجھ لو یہ اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ اصل حقیقت سے ناواقف۔ بہر صورت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب فرمائشی معجزہ دیکھا پھر بھی ایمان نہ لائی، قوم نے انکار کر دیا۔ یونس علیہ السلام نے خیال کیا کہ اب ان پر عذاب آئے گا، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ میرے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا، چاہیے یہ تھا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کر پھر نکل سکتے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا اور اپنے شہر سے، ان کے ساتھ 2 بیٹے تھے اور ایک ان کی بیوی، اپنے شہر سے نینوا سے نکلے اور پیدل سفر کرتے ہوئے دریائے دجلہ پر آ گئے۔ بڑے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا تم میری پشت پر چڑھ جاؤ اور ہاتھ میرے گلے میں ڈال، اور میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر مضبوطی سے پکڑے رکھنا، ہاتھ نہ چھوڑ۔ یونس علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کو اپنی پشت پر لٹا لیا، آپ لیٹ گئے اور بیٹا پشت کے اوپر لیٹ گیا اور اس نے گردن میں ہاتھ ڈال کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ علیہ السلام اس طرح دریا میں تیرنے لگے، تیرتے ہوئے سارا دریا پار کر گئے۔ بڑے بیٹے کو دریا کے کنارے پر آ دیا، فرمایا اب تم یہاں بیٹھو، اب میں تمہارے چھوٹے بھائی کو تیرتے ہوئے واپس پھر آئے۔ دوسرے بچے کو بھی اپنی پشت کے اوپر ڈالا، جب درمیان میں پہنچے تو بچے نے ہاتھ چھوڑ، جب ہاتھ چھوڑ دیے پانی کا زور تھا، پانی بڑے زور سے بہ رہا تھا، ادھر بچے نے ہاتھ چھوڑ دیے، ادھر پانی کا ایک زور کا تھپیڑا آیا جس نے بچے کو باپ کی پشت سے اتار دیا اور وہ بچہ دریا کی موجوں کی نظر ہو گیا، ایک دم غائب۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لگائے، ادھر ادھر دیکھا، بڑی دور تک گئے مگر بچہ نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ بالکل غائب ہو گیا۔ دریا میں تیر رہے تھے، چھوٹے بچے کو دیکھ رہے تھے کہ کیا دیکھا، وہ بڑا بچہ جس کو کنارے پر اتار آئے تھے اس کو ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ ایک بھیڑیا آیا، وہ بڑے بچے کو اٹھا کر آپ تیرتے ہوئے دریا کے پار گئے اور ادھر ادھر بھاگے دوڑے، دیکھا کہ وہ بھیڑیا کہاں گیا ہے مگر وہ بھیڑیا بھی نظر نہیں آتا، بچہ بھی نظر نہیں آتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے زمین میں غائب ہو گیا۔ واپس آئے، واپس آ کر دیکھا کہ بیوی بھی نہیں، ادھر دوڑے ادھر دوڑے، ادھر دیکھا بیوی بھی نظر نہیں آتی۔ اب آپ اندازہ کیجیے، ذرا فطری تقاضوں کو سامنے لا کر سوچیے کہ تھوڑے سے عرصے میں اس کے بعد اتنا بڑا حادثہ ہو جائے اس پر کیا گزرتی۔ بڑے بچے کو بھیڑیا لے گیا، چھوٹا دریا میں ڈوب گیا، واپس آئے تو بیوی بھی نہیں ہے، بڑے پریشانی کے عالم میں دریا کے کنارے پر چلتے رہے، چلتے سمندر پر آئے۔ سمندر پر جب آئے تو وہاں ایک کشتی تیار تھی، اس میں مسافر بیٹھے ہوئے تھے۔ کشتی کے ملاح نے، کشتی چلانے والے نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے کشتی روک لی کہ یہ بھی جانے والے ہوں گے اور کوئی کشتی نہیں ہے، تھوڑی دیر انتظار کر لو تاکہ یہ صاحب جو آ رہے ہیں یہ بھی چلے۔ آپ تشریف لے آئے، کشتی والوں نے پوچھا کہ آپ نے جانا ہے اس طرف؟ ہاں، انہوں نے بٹھا لیا، کشتی چل پڑی۔ راستے میں کشتی ہچکولے کھانے لگی، کشتی جو تھی وہ ہچکولے کھا رہی، کبھی ادھر، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ڈوبی۔ کشتی کے ملاح نے کہا کہ مسافروں میں، سواریوں میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا، تو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، مالک کے تم سے اجازت سے نہیں آیا، اس کی وجہ سے کشتی ڈول رہی ہے، تو اپنا آپ ظاہر کر دے تاکہ ہم اس کو نکال دیں۔ ایک جان جائے گی، باقی تو جانیں بچ جائیں گی، ورنہ اس کی وجہ سے سارے ڈوبے۔ وہ کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا وہ میں۔ کشتی کا ملاح کہنے لگا صاحب آپ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کا نورانی چہرہ، آپ کی یہ بزرگانہ شکل و صورت، آپ کے چہرے پر
تو روحانیت ہے، نورانیت ہے، آپ کی وجاہت یہ بتا رہی ہے کہ آپ ایسے نہیں ہو سکتے، آپ تو کوئی اللہ کے برگزیدہ بندے معلوم ہوتے ہیں، آپ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں یہ تم نکال دو، ورنہ تم سب دوسروں نے کہا ہم اس طرح تو نہیں کرتے، پھر ہم قرآن اندازی کرتے، قرآن ڈال۔ جب انہوں نے قرآن ڈالا، 3 مرتبہ قرآن ڈالا گیا، تینوں مرتبہ آپ کا انعام نکلا۔ انہوں نے کہا صاحب اب ہم مجبور ہیں، دل تو ہمارا نہیں چاہتا کیونکہ ہمیں یقین نہیں آتا، آپ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے معلوم ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کی جاہت، نورانیت، روحانیت یہ بتا رہی ہے، لیکن قرآن تینوں مرتبہ آپ کے نام نکلا ہے تو ہم مجبور ہیں۔ انہوں نے آپ کو پکڑا اور پکڑ کر دریا میں گرانے، ادھر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پکڑا، اٹھایا اور دریا میں گرانے لگے، ادھر سے ایک بہت بڑی مچھلی منہ کھولے ہوئے آ گئی، ادھر انہوں نے یونس علیہ السلام کو پانی کی نظر کیا، ادھر مچھلی نے ایک ہی لقمہ، مچھلی نے آپ کا ایک ہی لقمہ کیا اور آپ کو اپنے اندر لے گئی۔ مچھلی کو حکم ہوا خبردار کہ ہمارے نبی یہ تمہاری خوراک نہیں، یہ تمہارے پاس بطور امانت آئے، تکلیف نہ پہنچا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت یونس علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فنادا فی الظلمات، علیہ السلام نے تاریکیوں میں پکارا، ایک تاریکی رات کی تاریخ، دوسری تاریکی پانی کی تاریکی تھی، تیسری تاریکی مچھلی کے پیٹ کی تاریخ۔ ان تاریکیوں میں مچھلی کے پیٹ میں آپ یہ پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود ہے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق، تیری ذات پاک ہے۔ 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ پڑھتے رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور مچھلی کے پیٹ میں باقاعدہ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور نماز پڑھتے۔ اگر کوئی قیامت کے دن یہ کہے گا، اللہ فرمائے گا تو نماز نہیں پڑھتا، تو کہے گا یا اللہ میں بیمار تھا، تو اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کرے، فرمائیں گے تو ان سے بھی زیادہ بیمار تھا کہ بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھ۔ کوئی شخص پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ کہے گا یا اللہ میں قید میں تھا، اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کو پیش کرے گا یہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو ان سے بھی زیادہ تنگ مقام پر قید تھا۔ سبق حاصل کر، نماز باقاعدہ پڑھا۔ میں ایک بات کرتا ہوں اور اپنے سنی دوستوں سے یہ کہتا ہوں، نماز میں غفلت کا مظاہرہ نہ کرو، نماز باقاعدہ پڑھو۔ بولو نماز بیمار کو معاف ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹا لیٹا چاروں سے پڑھے۔ جب بیمار کو نماز معاف نہیں تو ہم تندرستوں کو کیسے معاف ہو؟ میدان جنگ میں نماز معاف نہیں، جہاں گولیاں می کی طرح برستی ہیں، گولے گرتے ہیں، بم چلتے ہیں، جب میدان جنگ میں نماز معاف نہیں، امن چین کے ساتھ گھروں میں رہنے والوں کو نماز کیسے معاف ہو جائے؟ ہم لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب وقت ہی نہیں ملتا، باقی سارے کاموں کے لیے وقت ملتا ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ملتا۔ ایک آدمی کہنے لگا جی بڑے کام ہوتے ہیں، میں کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے نزدیک نماز کوئی کام ہی نہیں ہے، نماز کو تم کوئی کام ہی نہیں سمجھتے ہو۔ سبق حاصل کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا۔ اللہ نے ان کی دعا کو قرآن میں بیان کیا، قرآن پڑھنے والے سننے والے سبق حاصل۔ اب ان کی اولاد کو دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید فرماتے رہے۔ مجھے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کو جو سب سے پہلی وحی ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے سب سے پہلی وحی ہوئی اس میں اللہ نے فرمایا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اے موسیٰ جو وحی تمہیں کی جاتی ہے وہ غور سے، اے موسیٰ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری عبادت کرو اور میری یاد کے واسطے نماز قائم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں جو سب سے پہلا کلام کیا تھا اس کلام میں کیا کہا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا،
جب تک میں زندہ رہوں اللہ نے مجھے نماز پڑھنے اور زکات دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا اقیم الصلاۃ، میرے حبیب نماز قائم رکھے۔ ایمان والوں کو حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر یہ نماز درست ہوئی تو سارے معاملات درست، اور اگر یہ بگڑی تو سب کچھ۔ ایک بات اور عرض کروں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑی عمر ہو گئی، بال سفید ہو گئے، آگے ان کی اولادوں کے حالات کچھ اور ہیں۔ بڑے جو ہیں نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اولادیں آگے ایسی نہیں ہیں، اولادوں کے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو آپ کا یہ فرض ہے کہ اپنی اولادوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھائیں۔ اللہ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ گھر والوں کو بھی ایسے کام کرنے کی تلقین کرو جو کام ان کو دوزخ سے بچا دے اور جو کام ان کی بخشش کا باعث بن جائیں۔ ہر باپ سے اس کی اولاد کے متعلق پوچھا جائے، ہر شوہر سے کہ بیوی کے متعلق پوچھا جائے، ہر رائی سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو خود نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرو، خود نیکی کرو، گھر والوں کو بھی نیکی کی تلقین کرو، خود برائی سے بچو، گھر والوں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین۔ بات دور چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے، چلا کیا چلا 40 روز کیا پڑھتے؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ ایک بات کرتا ہوں، توجہ سے سنیے اور انصاف کی۔ یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی کنت من الظالمین۔ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ انی کنتو، بے شک میں ہوں، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے، بولو وہ ظالم تھے؟ اگر کوئی اس آیت کو دلیل بنا کر کہے کہ یونس علیہ السلام ظالم تھے تو اس کا ایمان رہے گا، اور کوئی جاہل کہے کہ یونس علیہ السلام ظالم تھے، ہم اس کو کہیں کہ تو گستاخی کر رہا ہے، پیغمبر کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو ان کو ظالم کہہ رہا ہے۔ کہے کہ میں نے کون سی گستاخی کر دی؟ قرآن پڑھ کے دیکھو، یونس علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں انی کنت من الظالمین، جب وہ کہہ رہے ہیں تو میں نے کہہ دیا تو کون سی گستاخی ہو گئی؟ ہم کہیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں وہ کہے، لیکن ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کو ظالم، وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ کہیں، ان کا یہ کہنا ان کے لیے کمال ہے، مگر ان کے اس کہنے کو دلیل بنا کے اگر ہم ان کو ظالم کہیں گے تو ہم گستاخ قرار پائیں گے۔ کیوں بھائی ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب اسی چیز کو سامنے رکھ کر دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا؟ میں نہیں کہتا، کوئی 14ویں صدی کا مولوی نہیں کہتا، کوئی 13ویں صدی کا مفسر، کوئی 12ویں صدی کا محدث نہیں کہتا، نبی کریم کے صحابی، قرآن کے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہوں نے قرآن اور قرآن کی تفسیر براہ راست نبی کریم سے سیکھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی شان کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ابن عباس کو کتاب کا علم سکھا دے، قرآن کا علم ان کو عطا فرما دے۔ وہ عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے؟ وہ فرماتے ہیں تفسیر خازن اٹھا کر دیکھ لو، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سے یہ کلمہ اس لیے کہلوایا کہ نبی کریم کی امت آپ سے عاجزی کرنے کا سبق، انہوں نے عاجزی کرتے ہوئے یہ کلمہ کہا تاکہ آپ کی امت آپ سے عاجزی کرنے کا سبق حاصل، امت کو عاجزی کی تعلیم دینے کے لیے یہ کہا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بے مثل اور بے مثال ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں لستو مثلکم، میں تمہاری مثل، صحیح بخاری اور مسلم، بلکہ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ تو خود فرماتے ہیں کہ میں بے مثل ہوں، تم میں کوئی میری مثل نہیں ہے۔ یہاں جو فرمایا
आजी करते हुए तवाज़ुअन फरमाया ताकि उम्मत आपसे आजी करने का सब। और अगर कोई बुजुर्ग आजी करते हुए कोई कलमा कहे तो उस कलमे को दलील बना के हमें वो कलमा कहना जायज नहीं। अगर कोई बुजुर्ग आजी करते हुए कलमा कहे तो उसके लिए कमाल की बात है, और उसी कलमे को दलील बनाकर हम उसको वो कलमा कहेंगे तो हमारे लिए गुस्ताखी की बात होगी। हर सूरत ये ज़िमनन बात आ गई। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 रोज तक ये पर किला पूरा हो गया। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि दरिया के किनारे पर जाकर इनको निकाल। मछली ने निकाल दी। अल्लाह ताला ने वहाँ अपनी कुदरत से कद्दू की एक बेल पैदा कर, कद्दू है सब्जी तरकारी है ना, पकाते हैं आप लोग, बाज लोग लौकी भी कहते हैं, हम लोग कद्दू कहते हैं। कद्दू की बेल पैदा कर दी और उसके साथ कद्दू लग गए। और एक हरनी को अल्लाह ने हुक्म दिया कि रोजाना इनको जाकर दूध पिलाओ। हरनी आती थी क्योंकि आप जब 40 रोज के बाद मछली के पेट से निकले थे, 40 रोज तक कुछ नहीं खाया पिया था, आप हड्डियों का पिंजर बन, हड्डियों के ऊपर जो गोश्त था वो ऐसा हो गया था जैसे कि सुर्ख बच्चा, जैसे कि अंडे से निकलता है तो जो उसकी हालत होती है, उसकी हड्डियों पर जो गोश्त होता है वो सुर्ख होता है, इस तरह आपका गोश्त हो गया। तो हरनी रोज दूध पिला जाती थी और कद्दू की बेल अल्लाह ने पैदा कर दी। आपके अंदर कुव्वत ताकत पैदा होनी शुरू हो गई, जिस्म की हालत भी अपनी असली हालत पर आनी शुरू हो गई। और चंद दिनों के बाद आप बिल्कुल, जहाँ से उलमा ने मसला निकाला है कि अगर कोई बच्चा सूखा हुआ पैदा हो या सूख जाए, उसके दोनों तरफ कद्दू रखो और उसको हरनी का दूध पिलाओ, वो मोटा हो जाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से चले, पैदल सफर करते हुए जा रहे। चलते चलते आप एक गांव में पहुंचे। क्या देखा कि एक बड़ा मियाँ मछली बेच रहा है और उसके पास आपका वो छोटा बेटा बैठा हुआ है जो दरिया में डूब। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने उस फर्जंद को देखा, उस फर्जंद ने अपने वालिद माजिद को देखा। बेटा उठा और अपने बाप से अब्बा अब्बा कह के लिपट गया। आपने उस बच्चे से प्यार किया। इस वक्त प्यार किया तो बच्चे ने बड़े मियाँ से, मछली बेचने वाले से कहा कि बड़े मियाँ, ये मेरे बाप अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम आ गए हैं। आपने उस बेचने वाले से कहा, ये बच्चा तुझे कैसे मिला? कहा, हजरत मैंने दरिया में जाल डाला हुआ मछली पकड़ने के, और मछली की बजाय ये बच्चा आ गया। जब मेरे जाल में खिंचावट पैदा हुई, मैंने समझा कि कोई मोटी मछली फंसी है। मैंने जाल को जो खींचा तो क्या देखा कि ये बच्चा है, मगर मैं हैरान हो गया कि इस बच्चे पर पानी का बिल्कुल कोई असर नहीं था। और मुझे गैब से आवाज आई कि खबरदार, इस बच्चे को अपनी जान से ज्यादा अजीज कि अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम का फर्जंद, इसको बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी कदर व अजमत के साथ रखो। एक दिन अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनके हवाले कर देना। बड़े मियाँ ने हजरत से कहा, हजरत आप पूछ सकते हैं, हमने इस बच्चे को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखा और हम दिन रात आपका इंतजार कर, शुक्र है आप आ गए, सबसे पहले मुझे मुसलमान कीजिए। उस बड़े मियाँ ने कलमा पढ़ा, वो आपके हाथ पर ईमान लाया और उसने कहा कि मेरी ये तमन्ना है कि अब मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करते हुए गुजारूं। आपने उस बच्चे को लिया, बड़ा मियाँ भी साथ हो गया। वहाँ से चलते चलते जंगल में क्या देखा कि एक लड़का बकरियां चरा रहा है और लाठी डंडा उसने जमीन के साथ लगाया हुआ है, उसके ऊपर टेक लगा के खड़ा हुआ, ये दुआ कर रहा है कि ऐ अल्लाह मेरे बाप यूनुस अलैहिस्सलाम को मिला, मेरे बाप यूनुस अलैहिस्सलाम को भेज। जिधर उस बच्चे की पीठ थी उधर से यूनुस अलैहिस्सलाम आ रहे थे। करीब होके जब उसकी दुआ को सुना, जब उसके सामने हुए थे, क्या देखा कि ये वो बच्चा था जिसको भेड़िया ले, बड़ा बेटा। आप उससे लिपट गए, बेटा तू यहाँ कैसे? उसने कहा, हजरत अब्बा जान आप मेरे साथ चलिए और जिसके पास मैं रहता हूँ उससे सुनिए कि मैं यहाँ कैसे। करीबी गांव था, आप उसके साथ गांव में पहुंचे। लड़के ने अंदर जाकर, इसके पास लड़का रहता था, उससे कहा कि मेरे बाप अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम आ गए। आदमी दौड़ता हुआ आया, आपसे मुसाफा किया, आपके हाथ को चूमा और कहने लगा, हजरत मैं जंगल में यहाँ चरा रहा, क्या देखा कि एक भेड़िया आया और उसकी पुश्त पर ये लड़का बैठा, और उस भेड़िए ने इंसानों की तरह कलाम करते हुए ये कहा कि ये अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम फर्जंद है, इसको मेरी पुश्त से उठा लो और बड़ी इज्जत के साथ घर में रखो, कोई तकलीफ न पहुंचाना वरना तबाह हो जाओगे। और एक दिन आएगा कि अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम आएंगे, उनके हवाले कर दे। हजरत मैं इस बच्चे को घर ले आया, अपनी औलाद
اولاد سے اپنی جان سے زیادہ عزیز اس کو رکھا ہوا ہے. شکر ہے آپ آ گئے. یہ اپنا بیٹا سنبھالیے. آپ نے اس بیٹے کو بھی لیا اور اس آدمی کو دعائیں. وہاں سے دونوں بچے میں چلتے چلتے جب ایک گاؤں میں پہنچے, کیا دیکھا کہ ایک بڑے میاں اس طرح پھر رہے ہیں کے پاس ایک اونٹ ہے اور اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر پردے کا انتظام ہے, اور اس کجاوے کے اندر ایک پردہ دار ایک پردہ نشین خاتون ہے. اور وہ بڑا میاں یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا پتہ بتائے کے لیے اتنا انعام ہے. کوئی مجھے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا پتہ بتاؤ, جو پتہ بتائے اس کے لیے اتنا انعام ہے. جب آپ نے اس کی یہ بات سنی تو اس کے سامنے جا کر فرمایا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام تو ہم ہی ہیں. جب آپ نے یہ فرمایا تو مائی صاحبہ نے جاوے میں بیٹھے ہوئے پردے میں بیٹھے ہوئے یہ بات سنی تو مائی صاحبہ نے جاوے کا ذرا پردہ ہٹا کر دیکھا تو کہا کہ بڑے میاں یہی میرے شوہر اللہ کے نبی یونس علیہ السلام, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان کو ملا دیا. میاں کہنے لگا کہ حضرت آئیے ایک طرف بیٹھ کر داستان ایک طرف بیٹھ گئے. بڑے میاں نے کہا کہ ہمارے اس علاقے کا بادشاہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ جہاں سے گزرا سمندر کے کنارے کے پاس سے, جب اس نے دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور اکیلی ہے, کوئی مرد پاس نہیں, نے حکم دیا کہ اس خاتون کو اٹھا لو. جب اس خاتون کو اٹھانے لگے تو اس خاتون نے کہا کہ دیکھو یہ ہاتھ مت لگاؤ, میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کی بیوی, تم میں سے کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور وہ تشریف لے گئے ہیں, ابھی آ جائیں گے, تم جاؤ اپنا راستہ لو, مجھے یہیں بیٹھے رہنے دو. مگر بادشاہ کی نیت میں فتور تھا, اس نے کہا زبردستی اٹھا لو. بھائی صاحبہ نے کہا اگر زبردستی کرتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ, سواری بٹھا دو, میں اس پر خود بیٹھ جاؤں. انہوں نے سواری بٹھا دی, مائی صاحبہ سواری کے اوپر بیٹھ گئی, وہ لے گئے. جب بادشاہ اپنے گھر میں اپنے محل میں لے گیا اور اس نے اپنے برے ارادے کو پورا کرنا چاہا, ابھی اس نے ارادہ ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی گرفت ہوئی کہ اس کے آدھے جسم کا حصہ جو تھا وہ فالج گر جاتا ہے اور جسم کا حصہ جو ہے وہ معطل ہو جاتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے. ایسے ہو کہنے لگا کہ تو کوئی جادوگر نہیں معلوم, اس نے مجھ پر جادو کر دیا. مائی صاحبہ نے کہا میں نے جادو نہیں کیا, نہ ہمارا جادو سے کوئی تعلق. میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا کہ میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کی, اور پیغمبر کی بیوی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہے, کوئی غیر مرد اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن تم نے زبردستی کی اور میں تمہارے ساتھ آ گئی, تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب بھی وقت ہے کہ توبہ کرو اور اپنے برے ارادے سے باز آؤ اور مجھے میرے شوہر کے پاس پہنچا. اس نے کہا کہ اچھا تم دعا کرو, میں اپنے برے ارادے سے میں اپنے برے ارادے سے توبہ کرتا باز آتا, اور تم دعا کرو کہ میں پھر ٹھیک ہو جاؤں. مائی صاحبہ نے دعا کی اور اس نے اقرار کیا تھا کہ میں توبہ کرتا ہوں, اپنے ارادے سے باز آتا ہوں. وہ ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہو گیا پھر اس کا ارادہ بدل گیا. پھر اس کے ارادے میں جب فطور پیدا ہوا تو اب پہلے سے بھی زیادہ سخت گرفت ہوئی کہ سوائے زبان کے اور منہ کے باقی سارا جسم معطل ہو گیا. ہاتھ نہیں اٹھتا تھا, پیر نہیں ہلتے تھے, جیسے اتنے حصے سے جان ہی نکل گئی. کہنے لگا کہ میں نے توبہ کی تھی اور میں نے اپنی توبہ توڑ دی, میں اپنی توبہ پر قائم نہیں رہا, پھر میں نے برا ارادہ کیا, اب پہلے سے زیادہ گرفت ہوئی. تو اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو میرے واسطے ایسی ہے جیسے میری ماں, میں توبہ کروں. اب اگر میں برا ارادہ کروں تو پھر میرے واسطے بے شک آپ دعا نہ کرنا, لیکن اب میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس اللہ کو تم مانتی ہو, جس اللہ نے تمہارے شوہر کو نبی بنایا ہے, اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے واسطے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اب میں برا ارادہ نہیں کرتا, اب اگر برا ارادہ کروں تو بے شک میرے لیے دعا نہ کرنا, اور عہد کرتا ہوں کہ میں تمہیں باعزت طور پر باعظمت طور پر تمہارے شوہر کے پاس پہنچاؤں. تو مائی صاحبہ نے کہا کہ اب میں دعا اس وقت کروں گی جب کہ تم مسلمان ہو جاؤ, ایمان لاؤ, ایمان لاؤ. جب مجھے ماں بنایا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں مومن ہو اور بیٹا کافر. مومنہ ماں کے بیٹے بھی مومن بنو. بادشاہ ایمان لایا, مسلمان ہوا, تب مائی صاحبہ نے دعا کی, وہ تندرست ہو گیا. تو اس نے آپ کو بہت سے ہدیے تحفے دیے, اور ایک بڑا نیک اور شریف آدمی جو بڑی عمر کا تھا اس کی ڈیوٹی لگائی کہ چاہے تمہیں کتنی محنت کرنی پڑے, گاؤں گاؤں پھرنا پڑے, پھرو اور کسی طرح اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا پتہ لگاؤ اور ان کو ان کے پاس پہنچ. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مائی صاحبہ کو بھی ملا دیا.
اب لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں اعتراض، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک واقعہ ایسا پیش آیا۔ یاد رکھو، انسانوں میں ظاہری حسن و جمال کے لحاظ سے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا کوئی حسین نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت مردوں میں، اور عورتوں میں حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ دنیا بھر کی، زمانے بھر کی، قیامت تک پیدا ہونے والی عورتوں میں ان جیسا کوئی خوبصورت نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ تو مصر کا بادشاہ تھا، وہ بڑا ظالم تھا، اس کی نظر پڑی تو اس کی یہ حالت تھی کہ جب کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تھا، اگر وہ شادی شدہ ہوتی تھی تو اس کے شوہر کو قتل کروا دیتا اور اس عورت کو چھین لیتا، اور اگر غیر شادی شدہ ہوتی تھی تو ماں باپ کو کہتا کہ شرافت سے دے دو، نہیں تو میں زبردستی چھین لوں گا اور تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کو اس نے پکڑ لیا، حکم دیا نوکروں کو کہ ان کو پکڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، چلی گئی۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ جب اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت سارہ کی خدمت میں بطور ہدیہ نذرانہ پیش کیا کہ یہ میری بیٹی آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گی، میں اپنی بیٹی کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو حضرت سارہ گئیں اور حضرت ہاجرہ کو لے کر آئیں، تو انہوں نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کو دے دیا، اور حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح کر کے ان کو اپنی زوجیت میں لی۔ تو اصل میں جو لوگ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں بھئی کیوں گئے، بھیجا کیوں؟ بھئی اگر نہ چاہتی تو حضرت ہاجرہ کیسے آتی؟ اگر حضرت سارہ نہ چاہتی تو حضرت ہاجرہ کیسے آتی؟ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنا تھا اور ان سے حضرت اسماعیل نے پیدا ہونا تھا، اور آگے حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی کریم علیہ السلام کا ظہور ہونا تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے اس لیے بھیج دیا کہ جاؤ حضرت ہاجرہ کو لے آؤ۔ بعض اہل تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے اسی طرح ظلم کے ساتھ ایک لڑکی کو پکڑا ہوا تھا جو حضرت ہاجرہ ہے، مگر وہ جب بھی برا ارادہ کرتا تھا گرفت ہوتی تھی۔ جب اس نے حضرت سارہ کا یہ کمال دیکھا تو کہا کہ ایک میرے پاس اور بھی لڑکی ہے جو جننی ہے، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ باہر صورت حضرت سارہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی، یا اسی طرح ظلمن اس نے ان کو پکڑا تھا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کو اس لیے بھیجا تھا کہ اگر نہ بھیجتے تو حضرت ہاجرہ نہ آتی۔ تو آج جانتے تھے کہ یہ میری بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا مگر حضرت ہاجرہ آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ اس لیے کیا کہ اگر آپ نہ چاہتی تو اس کافر کو ایمان کیسے نصیب ہوتا؟ نہ وہ آپ کے کمالات دیکھتا، نہ اس کو ایمان نصیب۔ باہر صورت حضرت یونس علیہ السلام کو دونوں فرزند بھی مل گئے، بیوی بھی مل گئی۔ آپ سفر کرتے ہوئے واپس اپنے شہر نینوا میں تشریف، شہر کے باہر کیا دیکھا؟ ایک لڑکا بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ نے اس لڑکے سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، تو تیری بکریوں میں سے جو بکری دودھ دیتی ہو اس کا دودھ ہمیں دے دے اور ہم سے پیسے لے لے۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ جب سے ہمارے نبی یونس علیہ السلام ہم سے ناراض ہو کر گئے ہیں ہماری بکریوں نے دودھ دینا بند کر دی۔ جس دن سے ہمارے نبی یونس علیہ السلام ہمارے اس گاؤں سے تشریف لے گئے ہیں اس دن سے ہماری بکریوں نے دودھ دینا بند کر دیا، کوئی بکری ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی یونس علیہ السلام تو ہم، ایک بکری ادھر لاؤ۔ وہ بکری لایا، آپ نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس نے دودھ اتارا، آپ نے دودھ نکالنا شروع کر دیا اور وہ لڑکا بھاگا، گاؤں میں جا کر شور مچا دیا، لوگوں آ گئے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام آ گئے۔ کہو تم پاگل ہو گیا؟ پاگل نہیں، آؤ جا کے دیکھ لو۔ انہوں نے ایک بکری کے ہاتھ پھیرا ہے، بکری نے دودھ اتار دیا ہے اور وہ دودھ نکال رہے۔ گاؤں کے لوگ جو آپ کو اچھی طرح جانتے، جنہوں نے دیکھا ہوا تھا وہ دوڑے ہوئے آئے، انہوں نے آپ کو پہچان لیا تو سب لوگ قدموں پر گرے، سب آپ کے دستے حق پرست پر ایمان لائے، یہاں تک کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا، رئیس تھا، وہ بھی آیا، اس نے بھی آ کر دست بوسی کی اور کہا حضرت آپ کے ہوتے ہوئے اب ہم میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم بادشاہی کریں، یہ تخت بھی آپ کا اور یہ تاج بھی، آپ ہی ہمارے بادشاہ، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں۔ سب لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ آپ نے خدا ترسی کے طریقے پر حکومت کی
عدل و انصاف کرتے تھے اور نیکی کی تعلیم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی اللہ کا بندہ ایسا نہیں گزرا جس کا اللہ نے امتحان، پر جب انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرما دیا، ان کے درجات بھی بلند ہو گئے اور سب کچھ ان کو مل بھی گیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پڑھ کر دیکھو، فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے ساتھ ٹکر تھی، اللہ کی راہ میں آپ کو کتنی تکلیفیں مصیبتیں اٹھانا پڑی، مگر ثابت قدم۔ آخر نتیجہ کیا نکلا؟ فرعون میں اپنے لشکروں کے غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ملک مصر کے وارث۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، معمولی بات نہیں ہے، قوم نے حضرت مریم پر تہمت لگائی، بہتان باندھا، اور آپ کو اس غلطی کو تہمت ان پر لگائی تھی، اس کا نتیجہ قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر، جہاں تک کہ ان لوگوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، منصوبہ بنایا، سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے۔ ان کا تشریف لانا قیامت کی نشانی ہوگا۔ خود اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑی ہیں۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی، تکالیف اور مصائب۔ حضور گلیوں میں سے گزرتے تھے تو لوگ آپ کو پتھر مارتے، آپ کی راہوں میں کانٹے ڈالتے، کافر عورتیں گھر کا کوڑا راکھ وغیرہ جمع کر چھوڑتی تھی۔ سرکار جب گلی سے گزرتے تو وہ چھت پر چڑھ کر سارا کوڑا آپ کے اوپر ڈال دیتے، پر بھی بس نہیں۔ تو حرم شریف میں جب نماز پڑھتے تو کافر چادر کو، کپڑے کو اس طرح بل دے کر، رسے کی طرح بنا کر آپ کے پیچھے سے آپ کے گلے میں ڈال کر اس زور سے گلا گھونتے کہ آپ زبان اقدس باہر آ، پر بھی بس۔ سرکار جب نماز پڑھتے اور سجدے میں سر رکھتے تو کافر اونٹ کی اوج اٹھا کر لاتے اور وہ اونٹ کی اوج چھری سے چیر کر سارا پتلا پتلا گوبر آپ کے اوپر ڈال دیتے اور ایک طرف کھڑے ہو کر ہنستے، لوٹ پوٹ ہوتے اور بڑے خوش ہوتے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دی۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت۔ کئی مرتبہ انہوں نے قتل کے منصوبے بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون ارادے کا کفار، ارادے کا صوبے بناتے، لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو جلا دے، بافواہہم اپنے منہوں سے، اللہ متم نورہ اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافروں کو ناپسند۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، بتاؤ کون سا اللہ کا نور تھا جس کو بجھانے کے کفار ارادے کرتے؟ وہ اللہ کا نور کون سا تھا؟ تو میں نہیں کہتا، حضرت دہاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں یریدون ان یہلکوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے، ہلاک کرنے کے منصوبے بناتے تھے تو اللہ نے آئے تو اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، ارادے کرتے ہیں کفار کی اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اس آیت میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو اپنا نور فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ۔ قرآن سے ثابت ہوا کہ حضور نور، اور کافروں نے کئی مرتبہ قتل کے منصوبے بنائے۔ ایک بات کرتا ہوں، غور سے سنو، اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جو سزا وہ میرے لیے چاہے تجویز کر دے، اور اگر صحیح بات ہو تو تم مسئلہ سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ مکے کے کافر اکٹھے، خفیہ اجلاس، خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے نبی کریم کے خلاف کہ اس نبی کے متعلق کیا کریں۔ کافروں کا خفیہ اجلاس، خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں غور و فکر کیا جا رہا ہے کہ اس نبی کے متعلق کیا اقدام کریں۔ ایک شخص آیا، داڑھی بظاہر بڑا بزرگ معلوم ہوتا تھا، جب اندر آیا تو مکے والوں نے کہا کہ من انتا، کون ہے؟ نیا آدمی ہے، ہمارا یہ خفیہ اجلاس ہو رہا ہے، خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے، تو کون ہے؟ جب تک تو یہ نہ بتائے ہم تجھے اس اجلاس میں، میٹنگ میں
شریک نہیں ہونے دے۔ اس آنے والے نے کہا انا شیخ نجدیون، میں شیخ نجد۔ بولو وہ کون تھا؟ شیطان۔ شیطان تھا، اور شیطان شیخ نجدی کی شکل اختیار کر کے گیا اور کہتا بھی یہ ہے کہ میں شیخ نجدی ہوں۔ اور غیاث اللغات وغیرہ مشہور لغت کی کتاب ہے، اس کو اٹھا کر دیکھو، اس میں لکھا ہے شیخ نجدی لقب شیطان۔ شیخ نجدی کے شیطان کا لقب۔ بولو شیطان کا لقب کیا ہے؟ شیخ نجدی۔ شیخ نجدی۔ جب شیطان نے کہا آنا شیخ نجدی، میں شیخ نجدی ہوں، مکے والوں نے کہا مرحبا اہلا وسہلا، آئیے آئیے۔ حضور کے دشمنوں نے کہا، حضور کے دشمنوں نے جو حضور کے خلاف میٹنگ کر رہے تھے، انہوں نے کہا آئیے سڑکوں پر آپ کا ہی انتظار تھا۔ شیخ نجدی بیٹھ۔ معلوم ہوا شیطان کو اگر پناہ ملتی ہے تو شیخ نجدی کے لباس میں، شیخ نجدی کی صورت میں ملتی ہے، کسی اور صورت میں بیٹھ گیا۔ سب نے کہا شیخ نجدی صاحب، ہم نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ حضرت محمد کو قید کر دو، کسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ملک بدر کر دو، اپنے وطن سے نکالو، کسی نے کوئی رائے پیش کی، کسی نے کوئی رائے پیش کی۔ شیخ نجدی کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ قتل کرو، جب قتل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا تو اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانس۔ جب تک قتل نہیں کرو گے اس وقت تک کامیابی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کئی مرتبہ کافروں نے حضور کے قتل کے ارادے منصوبے بنائے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے، ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی، کہ میرے نبی کو قتل کرنے میں، اللہ کے نور کو بجھانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نور کا یہ آفتاب چمکتا دمکتا ہی رہے گا۔ کافروں نے انتہا کر، دیکھو دعوی نبوت کیے ہوئے 7 برس گزرے تھے کہ کافروں نے مکمل بائیکاٹ کی، سارے خاندان قبیلے جو تھے مکہ مکرمہ کے سب اکٹھے، اور ان سب نے ایک معاہدہ کیا کہ ان سے بولنا، چالنا، دینا، ملنا سب ختم کر۔ یہ معاہدہ لکھا گیا اور سارے خاندان قبیلوں کے سرداروں نے اس پر دستخط۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل و عیال کو اور اپنے چند صحابہ کو ساتھ لے کر شہر سے باہر نکلے اور پہاڑ میں تشریف لے گئے۔ پہاڑوں کے اندر سرکار رہے۔ کافروں نے پہاڑ کے ارد گرد بھی پہرے بٹھا دی کہ نہ کوئی ان کے پاس جانے پائے، نہ آنے، نہ کوئی ان سے ملنے پائے، نہ یہ کسی سے ملنے پائے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے پاس پہنچنے پائے۔ نہ عرصہ حضور پہاڑ میں تھا 3 سال۔ اگر آپ سیرت کی کتابوں میں ان 3 سال کے حالات پڑھیں تو آپ کی روح کانپ اٹھے گی کہ نبی کریم اور آپ کے ساتھیوں نے وہ 3 سال کی تکلیف کے ساتھ، بعض لوگ کپڑے کی پوٹلی میں کوئی کھانے پینے کی چیز چھپ چھپا کے ہمدردی کی وجہ سے پھینک دیتے تھے، کافر اس کو بھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں بھوک سے اتنا تنگ ہو گیا، بھوک سے ڈھال ہو گیا، میں نے پہاڑوں میں پھرتے پھرتے دیکھا کہ مجھے ایک سوکھا ہوا چمڑا مل گیا، میں نے اس چمڑے کو پانی کے ساتھ دھویا اور پھر پانی میں ڈال کر اس کو آگ پر پکایا اور پکا کر اس کو نرم کر کے اس کو کھا کے وقتین ان کا تھا، ایمان ان کا تھا جنہوں نے اللہ کی راہ میں تکلیفیں اور مصیبتیں 3 سال حضور نے اس جنگل میں گزارے۔ تاریخ اسلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہاڑوں میں رہنا، تاریخ اسلام میں اس کو کہا جاتا ہے شعب ابو طالب، شعب ابو، یعنی وہ جو گھاٹی تھی، وہ جو پہاڑی علاقہ تھا، میدان تھا، سرکار اس میں رہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور اپنے چند صحابہ کے۔ اب سرکار کا معجزہ سن، کافروں نے جو معاہدہ لکھا تھا نا کہ ان سے مکمل بائیکاٹ کرو، سب نے اس پر دستخط کیے تھے، وہ معاہدہ انہوں نے خانے کعبے میں لٹکا دیا، لٹکا ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچے ابو طالب سے فرمایا چاچا تیری قوم نے جو معاہدہ عہد نامہ خانے کعبے میں لٹکایا ہوا ہے، جا کر دیکھ لے، اس کو دیمک کھا گئی ہے، دیمک اس کو کھا گیا، لیکن جہاں میرے رب کا نام ہے اور میرا نام ہے اس کو کیڑے نے نہیں۔ ابو طالب آئے کافروں کے پاس کہ میرا بھتیجا ایک بات کہتا ہے، مگر کیا کہتا ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا کہتا ہے تم نے جو عہد نامہ لٹکایا ہے اس کو دیمک کھا گئی، دیکھو تو صحیح جا کے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سارے کاغذوں کو دیمک کھا گئی ہے، لیکن جہاں میرے رب کا نام ہے اور میرا نام ہے
اتنے حصے کو کہا، اتنے حصے کو دیمک نے نہیں کھایا۔ آ کر دیکھا تو واقعی بھی دیکھو حضور پہاڑ میں ہے، مکے سے باہر ہے، اور عہد نامے کو جو دیمک کھا گئی ہے تو نبی کریم نگاہ نبوت سے تھے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے رب کا نام اور میرا نام دیمک نے نہیں کھایا۔ 3 سال گزر چکے تھے، بعد کافروں نے وہ دیمک کا کھایا ہوا عہد نامہ یوں دور سے کھینچا اور کہا چھوڑو یار، کوئی معاہدہ نہیں ہے، ختم، بلاؤ ان کو۔ اور معاہدہ ختم ہو گیا۔ 3 سال کے بعد سرکار اپنے گھر واپس، اس پر بھی بس نہیں، جب دعوی نبوت کیے ہوئے 10 برس گزر گئے تو نبی کریم کی غمخوار بیوی، وہ اسلام کی عظیم محسنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو، اور ان کے ساتھ ساتھ 2 دن کے وقفے سے ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں جو تھے ظاہری اسباب پر نظر کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے کہ دونوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے سہارے۔ کیسے؟ حضرت خدیجہ بہت مالدار تھی، جب انہوں نے حضور سے نکاح کیا تھا ان کی عمر 40 برس، اور نبی کریم کی عمر شریف، حضرت خدیجہ اتنی مالدار تھی کہ مکے کے بڑے بڑے تاجر ان کے پیسے سے تجارت، اور ان کو نفع میں کہ بڑے بڑے تاجر حضرت خدیجہ کے پیسے سے تجارت کرتے رہے تھے، تو وہ حضرت خدیجہ کی وجہ سے بھی کا لحاظ کرتے تھے کہ یہ خدیجہ کے شوق، صرف خدیجہ کی وجہ سے۔ اور ابو طالب بھی کافروں کے ساتھ بھی ملتے تھے، ان سے بھی تعلق تھا اور نبی کریم سے بھی ملتے تھے، تو بعد لوگ کی وجہ سے کا کوئی حال اتحاد اور پاس، جب یہ دونوں انتقال کر گئے تو ان کا جدا ہونا، انتقال کرنا بہت بڑا صدمے کا باعث۔ جس سال ان دونوں نے انتقال کیا اس سال کا نام رکھا گیا عام الحزن، غم کا، تو سال ہی حضور کے واسطے غم کا سال تھا، کیونکہ ظاہری اسباب پر نظر کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑے سہارے۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ میں طائف جاؤں، طائف میں بڑے بڑے سردار لوگ رہتے ہیں، ان کو جا کر تبلیغ کروں، اگر کوئی سردار مسلمان ہو گئے اس کی وجہ سے اس کی قوم کے لوگ بھی اسلام کے حلقے میں داخل ہو جائیں گے، تو اس طرح اسلام کو تقویت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا بغیر کسی کو ساتھ لیے ہوئے اکیلے طائف تشریف لے گئے۔ بڑے بڑے سرداروں کو، رئیسوں کو، مالداروں کو آپ نے جمع کیا اور ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ، دعوت ایمان، وہ سن کر ہنسنے لگے کہ لو دیکھو جی، اگر خدا نے نبی بنانا تھا تو کسی رئیس کو بناتا، کسی مالدار کو بناتا، کسی چودھری کو بناتا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں، اور آ گیا ہے یہ کہ مجھے اللہ کا رسول مانو، تو اب ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہو کر، رئیس ہو کر اس کا کلمہ پڑھیں اور اس کے مطیع ہو جائیں اور اس کو اپنا آقا اور اپنا نبی تسلیم کر لیں۔ بڑے بڑے مالدار جو مال و دولت کے نشے میں سرشار مغرور تھے، انہوں نے لونڈوں کو جمع کیا، نوجوان لڑکے انہوں نے بلائے اور ان لڑکوں سے کہا کہ اس کو مارو اور اس کو ایسا سبق دو آئندہ طائف کی طرف منہ نہ کرو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نوجوان لڑکے جس کے پیچھے لگ جائیں اور ان کی پشتوں پر ہاتھ ہوں سرداروں کے، تو پھر وہ نوجوان جس کے پیچھے لگ جائیں کا وہ کیا حال کرتی۔ تو ان لڑکوں نے اپنی جھولیاں بھر لی، پتھروں سے جھولیاں بھر لی اور نبی کریم کو پتھر مار، چاروں طرف سے حضور پر پتھروں کا میਂہ برس رہا ہے۔ حفیظ جلندری نے اس منظر کو پیش فرماتے ہیں، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ انہوں نے پتھر مار مار کے حضور کے سینہ اقدس کو زخمی کر دیا۔ وہ بادو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے۔ کوئی پتھر ادھر سے آتا ہے حضور اس ہاتھ سے روکتی ہیں، کوئی ادھر سے آتا ہے اس ہاتھ سے روکتی ہیں، چاروں طرف سے پتھروں کا میਂہ برس رہا ہے۔ آتی کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا۔ اے نبی اگر تو سچا ہے تو تیرا خدا تیری حمایت کیوں نہیں کرتا؟ تیرا خدا تجھے دشمنوں سے بچاتا کیوں نہیں؟ ہم پتھر مار مار کے تجھے زخمی کر رہے ہیں، تیرا خدا تجھے ہمارے پتھروں سے کیوں نہیں بچاتا؟ زمین کیوں نہیں پھاڑ دیتا کہ ہم غرق ہو جائیں؟ ہم پر آسمان سے پتھروں کا میਂہ کیوں نہیں برسا دیتا؟ اگر تو خدا کا نبی ہے
لہذا خدا تیری حمایت کیوں نہیں کرتا، تیری حفاظت کیوں نہیں کرتا۔ ساتھ اس قسم کے کلمات بھی کہتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور اکیلے ہی طائف تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے دوڑا اور میں اس وقت پہنچا جب کہ حضور زخموں سے چور چور ہو۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار کے پیروں پر اور سرکار کی جوتیوں پر خون جمع ہوا تھا۔ تازہ کرو کتنے زخمی ہو گئے۔ جب جسم سے خون بہتا ہے تو کپڑوں میں بھی جذب ہوتا ہے، جسم کے ساتھ بھی لگتا ہے، جسم کے ساتھ لگتے ہوئے کپڑوں میں جذب ہوتے ہوئے تب خون مبارک پیروں تک پہنچا، پیروں پر اور جوتیوں پر جا کر جم گیا تو اندازہ کر لو کہ سرکار کس قدر شدید زخمی۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا تو میں بیٹھ گیا اور حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور وہاں سے میں دوڑا۔ شہر سے باہر ایک باغ تھا، اس باغ میں چشمہ تھا، اس چشمے پر میں لے آیا، پانی سے زخموں کو دھو رہا تھا۔ جہاں جہاں خون مبارک جمع ہوا تھا خون مبارک دھو دھو کے جسم انور کو صاف کر رہا تھا، ساتھ ساتھ روتا جاتا اور روتے روتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجیے جنہوں نے آپ کو زخمی کیا ہے، لہو لہان کیا ہے، ان کے واسطے بد دعا فرمائی۔ کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجیے، شکایت اس جفاؤ جور کی پیش خدا کیجیے، زمین کو حکم دیجیے ان لائنوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہے یہ لوگ ان کو پیٹ میں بھر لے، فلک کو حکم دیجیے برس پڑے ان کی ناکاروں پر، بجائے آب برسے آگ طائف کی بہاروں پر۔ حضور زمین کو حکم دیجئے زمین پھٹ جائے اور یہ سارے غرق ہو جائیں، آسمان کو حکم دیجئے کہ بجائے پانی کے ان پر پتھر برسائے۔ میرے آقا انہوں نے تجھے زخمی کیا ہے، لہو لہان کیا ہے، ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ حضور نوح علیہ السلام نے بھی تو بد دعا فرمائی دی تھی، آپ بھی بد دعا کیجئے۔ انہوں نے کیا فرمایا سن، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، انما انا بعثت رحمتن، زید کیا تو بھول گیا کہ میں تو سراسر رحمت بن کر ہی آیا ہوں، میں بد دعائیں دینے نہیں آیا، بد دعائیں دے کر تباہ کرنے برباد کرنے نہیں آیا۔ یہاں ایک بات کرتا ہوں، آپ کہیں گے نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے نوح علیہ السلام نے یہ بھی تو کہا تھا کہ یا اللہ ان میں آگے کوئی مومن نہیں ہوگا، فلا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان میں آگے جو بھی پیدا ہوگا وہ کافر اور فاجر ہی ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے جو کیا اچھا کیا، اور ہمارے نبی پاک نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا۔ کیسے؟ حضور نے فرمایا زید تو کہتا ہے میں ان کے لیے بد دعا کروں، ان کو ہلاک کروا دوں، برباد کروا دوں، لیکن اے زید یہ لوگ جنہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، مجھے لہو لہان کیا ہے، میں ان کی پشتوں میں ان کی اولادوں کو دیکھ رہا ہوں جو مجھ پر ایمان لائیں گی اور مجھ پر درود و سلام کے پھول نچھاور کریں۔ یہ تو مجھے پتھر مار رہے ہیں مگر ان کی اولادیں مجھ پر درود و سلام بھیجیں، تو میں اگر ان کو تباہ کروا دوں تو آگے اولادیں کیسے ہوں گی؟ معلوم ہوا میرے آقا نے جو بد دعا نہیں فرمائی تو بہت اچھا کیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبیوں کو آئندہ پیدا ہونے والی نسلوں کا بھی علم ہوتا ہے کہ مومن ہوں گے یا کافر۔ حضور فرماتے ہیں میں ان کی پشتوں میں ان کی اولاد کو دیکھ رہا ہوں، وہ مسلمان ہوں، اسلام پر اپنی جانیں قربان کریں گے، مجھ پر درود و سلام کے پھول نچھاور کریں گے۔ تو حضور نے جو بد دعا نہیں فرمائی تو بہت۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اتنی تکلیفیں سرکار نے، کفار نے اتنے مظالم کیے آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر، اتنے مظالم کیے کہ کفار کے مظالم سے تنگ آ کر بعد سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر گئے۔ کہاں؟ حبشے میں۔ پہلی مرتبہ جو ہجرت کی تو 11 مرد تھے اور 4 عورتیں، 11 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے حبشے میں چلے گئے۔ حبشے کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا اور اس کا نام تھا نجاشی شاہ حبشہ۔ یہ مسلمان جب ہجرت کر کے گئے تو کافروں کو پتہ چلا کہ یہ وہاں جا کر امن چین کی زندگی بسر کرنے لگ گئے، تو مکے کے کافروں نے کیا کیا
کہ کوئی تحفے تیار کیے بادشاہ کو پیش کرنے کے لیے، بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تحفے انہوں نے تیار کیے اور وہ تحفے لے کر حبشے میں گئے۔ کون کون گئے تھے؟ ایک حضرت ربیہ تھے، حضرت عبداللہ بن ربیہ، اور دوسرے حضرت عمر بن عاص۔ اس وقت یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں یہ حضور کے صحابی بنے، اس لیے حضرت کا لفظ کہہ رہا ہوں۔ کافروں نے دو آدمیوں کو تحفے تحائف دے کر حبشے میں بھیجا، ایک عبداللہ بن ربیہ تھے، دوسرے عمر بن عاص۔ یہ گئے پیچھے، توبہ توبہ، 11 مرد، 4 عورتیں اپنے وطن کو، گھر بار کو چھوڑ کر حبشے میں چلے جاتے ہیں۔ کافروں کو یہ بھی گوارا نہیں ہے، وہاں پہنچتے ہیں، سائے حبشہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے ملک میں رہنے نہ دیں۔ کتنی دشمنی! جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں تحفے اور ہدیے پیش کر کے کہا، بادشاہ ہمارے ملک میں سے چند بھگوڑے جو بھاگ جاتے ہیں، چند بھگوڑے، چند باغی قسم کے لوگ، بعد اللہ فتنہ پرور لوگ ہمارے ملک سے بھاگ کر تیرے ملک میں آ گئے، اور ہم تیری خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ ان کو ہمارے حوالے کر اور اپنے ملک سے نکال دے، ورنہ وہ یہاں بھی فتنہ برپا کریں گے۔ تب انہوں نے تحفے ہدیے پیش کر کے یہ درخواست کی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ مسلمان جو مکے سے ہجرت کر کے ہمارے ملک میں آئے ہیں ان کو ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ مسلمان بہت گھبرائے کہ ہم نے گھر بار چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دی، ساز و سامان چھوڑ دیے، وطن سے بے وطن ہو کر یہاں پہنچے تو ان دشمنوں نے یہاں بھی ہمیں نہیں چھوڑا اور ہمارا پیچھا کرتے ہوئے، تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، صحیح بات کریں گے، اگر بادشاہ نے اپنے ملک میں رہنے دیا تو ٹھیک، اگر اس نے کہا نکل جاؤ تو خدا کی زمین وسیع ہے، کسی اور جگہ چلے جائیں گے، گھر بار تو اب چھوڑ ہی دیا، ڈرنے گھبرانے کی کیا ضرورت؟ آ گئے۔ حضرت جعفر نے کہا بات مجھے کرنے دینا، میں سب کی طرف سے بادشاہ سے بات کروں۔ اور جب دربار میں حاضر ہوئے، بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ، جب دربار میں حاضر ہوئے بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ اپنا وطن مکہ چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے جو تقریر کی اس کا خلاصہ میں چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت جعفر نے کہا اے بادشاہ، ہم لوگ کافر اور جاہل تھے، ہم اس دار مشقت میں نکمے اور کاہل تھے، بہت بدکار تھے، بت پوجتے، مردار کھاتے تھے، غریبوں کو، شریفوں کو، ضعیفوں کو ستاتے تھے۔ اے بادشاہ، ہم لوگ کافر تھے، جاہل تھے، مردار کھاتے تھے، خنزیر کھاتے تھے، اور لوگوں کو ستایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو لوٹا کرتے تھے۔ ہم اخلاق کے لحاظ، کردار کے لحاظ بستیوں میں گرے ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ نبی شہرا ہے ساری قوم میں جس کی امانت کا، کوئی منکر نہیں جس کی صداقت کا، دیانت کا۔ اے بادشاہ، اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نبی بھیجا، ساری قوم اس کے صادق اور امین ہونے کی قائل ہے، سب اس کو امانت دار اور دیانت دار مانتی ہے۔ اس نبی نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں تلقین کی، ان پتھروں کا پوجنا چھوڑو، جنا سے، جھوٹ سے، چوری سے اور برائی سے منہ موڑو۔ اس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جن پتھروں کو تم پوجتے ہو یہ پرستش کے لائق نہیں ہے، ان پتھروں کا پوجنا چھوڑو، یہ محض پتھر ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کر کر ایک مورتی کی شکل دے دی ہے، مادے کے لحاظ سے یہ پتھر ہے، کچھ نہیں کر سکتے، یہ سارے رل مل جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، بنانا تو کیا، مکھی بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتے، یہ بالکل بے اختیار پتھر ہے۔ اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تم ان پتھروں کو اس خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہو جس خدا نے زمین و آسمانوں کو پیدا کی۔ پرستش کے لائق وہ ذات ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرو، اللہ کی پوجا و پرستش کرو، ان پتھروں کی جا نہ کرو۔ اور اس نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو،
चोरी न करो, एक दूसरे को सताओ नहीं। ऐ बादशाह, हम उस नबी की दावत पर ईमान ले आए, हमने इन बुराइयों को छोड़। ये लोग उस नबी के भी दुश्मन हो गए और उस नबी पर ईमान डाले वालों को भी दुश्मन हो गए। इन्होंने हम पर अरसाए हयात तंग कर दी। इनके मजालिम से तंग आकर हम अपना वतन छोड़कर, अपने घर बार, अपनी जायदादें छोड़कर तेरे मुल्क में आए हैं। तेरे मुल्क में आकर पनाह ली है। हमारा अगर कोई कसूर है तो सिर्फ ये है कि हम उस नबी पर ईमान लाए हैं और बुतों की पूजा छोड़ दी है और अल्लाह ताला को मानने और पूजने लगे, और हमारा कोई जुर्म नहीं। अगर तू अपने मुल्क में रहने देगा ठीक, वरना हम जहाँ से चले जाए। हजरत जाफर बिन अबी तालिब की तकरीर ने उस बादशाह पर बड़ा असर किया। बादशाह समझ गया कि ये लोग मजलूम और सच्चे, इनको पनाह देनी चाहिए, इनको अपने मुल्क से नहीं निकालना चाहिए। इनके चेहरे ये बता रहे, अंदाजे गुफ्तगू ये बता रहा है कि ये शरीफ लोग हैं। बादशाह ने क्या किया कि वो जो मक्के से आए थे उनके हदिये तोहफे वापस कर दिए। कहा मुझे तुम्हारे हदिये तोहफों की जरूरत नहीं है, ले जाओ, वापस चले जाओ। ये लोग मजलूम हैं और सच्चे हैं, मैं इनको अपने मुल्क से नहीं निकालूं। बल्कि बादशाह ने अपने वजीरों को और इंतजामिया को हुक्म दिया कि इन गरीबुल वतन मुसाफिरों मुहाजिरों के साथ अच्छा सलूक करो। काफिरों को बड़ा दुख हुआ, भाई हम हदिये तोहफे लेकर आए थे, हमारा आना तो बेकार हो गया, उल्टा असर पड़ा। पहले तो बादशाह को खबर भी नहीं थी कि कोई आया, अब बादशाह को इल्म हो गया और बादशाह ने इंतजामिया को हुक्म दे दिया कि इनके साथ अच्छा सलूक करो। तो ये हमारा आना तो हमारे ही खिलाफ पड़ा। बहुत बुरी बात हुई। काफिरों को जब बड़ी नदामत हुई, बड़े खजल और परेशान हुए, तो एक ने कहा ओहो, जो असल पॉइंट था वो तो हमने लिया ही नहीं, अरे जो बात करने की थी वो तो हमने की ही नहीं। तो किसी तरह बादशाह से फिर मुलाकात का वक्त लो और उस बादशाह से कहो कि ये मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लक अच्छा ख्याल नहीं रखते, और ईसाई चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहते हैं, खुदा का बेटा मानते हैं, और ये मुसलमान उन लोगों को काफिर कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं। तो जब ये बादशाह को बात बताएंगे, जब बादशाह को इस बात का पता चलेगा कि ये ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह मानने वालों को काफिर कहते हैं, तो फिर बादशाह जरूर तैश में आएगा और इनके निकालने का हुक्म दे देगा। क्योंकि हम बादशाह से कहेंगे कि अगर तूने इनको यहाँ रहने दिया तो ये अपने अकीदे की तबलीग जरूर करेंगे, और इनका अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, और तुम लोग उनको खुदा का बेटा मानते हो, तो इनका अकीदा तुम्हारे अकीदे के खिलाफ है। तो ये बात असल में करने की। खैर, वो जो मक्के से आए थे उन्होंने कोशिश करके दोबारा मुलाकात का वक्त ली। बादशाह ने फिर वक्त दे। जब ये पेश हुए तो कहने लगे बादशाह जो खास बात करनी थी वो तो रह गई, ये जो मुसलमान आए हैं इनका ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लक कुछ ख्याल अच्छा नहीं, जो आप लोगों का नजरिया है वो इनका नहीं अच्छा। बादशाह ने फिर हुक्म दे दिया कि भाई उनको पेश करो। मुसलमान फिर डरे कि पता नहीं अब क्या मुसीबत आएगी। हजरत जाफर ने कहा डरते क्यों हो, जिस अल्लाह ने पहले कर्म किया है और हमें इज्जत दिलवाई है वो अब भी इज्जत दिलवाएगा, चलो बात मुझे करने देना। बहुत अच्छा, फिर आ गए। बादशाह ने कहा मुसलमानों, तुम्हारा नबी ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लक तुम्हें क्या तालीम देता है, ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लक तुम्हारा क्या अकीदा और नजरिया। हजरत जाफर बिन अबू तालिब ने कोई तकरीर नहीं, कुरान शरीफ की वो आयतें पढ़ी, सूरह मरियम की वो आयतें पढ़ी, वज़कुर फिल किताब मरियम। अल्लाह अल्लाह। जब उन्होंने बादशाह के दरबार में कुरान पढ़ना शुरू किया, सूरह मरियम की वो आयतें पढ़ी, इस अंदाज से कुरान पढ़ा के बादशाह की आंखों से आंसू। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद्दम। वइज़ा समिअू, जब वो सुनते हैं मा उनज़िला इलर रसूल, उस कलाम को जो रसूल की तरफ उतरा, तरा अयुनहुम, तुम उनकी आंखों को देखो, तफ़ीदु मिनद्दम, वो आंसू बहा। हजरत जाफर ने जो आयतें पढ़ी उनमें सारा जिक्र, हजरत ईसा खुदा के बेटे नहीं है बल्कि खुदा के बंदे, उनकी पैदाइश का तस्वीर। जब हजरत जाफर ने कुरान पढ़ा, बादशाह पर इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो अपने तख्त से नीचे उतरा और जमीन से एक तिनका उठाकर कहने लगा कि ऐ मुसलमानों, जो तुम्हारा नबी तालीम देता है, जो अल्लाह ने तुम्हारे नबी पर ये आयतें उतारी हैं, ये बिल्कुल हक है। ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं थे, खुदा के बंदे थे। तुम्हारे नबी की तालीम में और ईसा अलैहिस्सलाम की हैसियत और शान में इन तिनके के बराबर भी फर्क नहीं। हमारा नबी बिल्कुल सच। फिर उसने
ان کافروں کو ذلیل کر کے نکال دیا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر عزت دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو عزت دی، لوگوں کو یہ سارے حالات معلوم ہوئے، اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ شاہ حبشہ نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تو پھر 83 مرد اور 18 عورتیں اور ہجرت کر کے حبشے میں اور بھی لوگ چلے گئے۔ یاد رکھیے گا کہ شاہ حبشہ نجاشی جو تھا یہ حضور پر ایمان لایا، یہ مسلمان ہوا، یہ حضور پر ایمان لایا تھا، اور حضور علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی تھی۔ اب یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ کسی جگہ کوئی مر جاتا ہے تو لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے اور اسی کو دلیل بناتے کہ نبی کریم نے شاہ حبشہ نجاشی کی غائبانہ نماز پڑھی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ نماز غائبانہ نہیں، جب نبی کریم خود فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نجاشی کا جنازہ اٹھا کر میرے سامنے کر دیا تھا۔ جب وہ جنازہ حضور کے سامنے تھا تو پھر حضور کے لیے وہ غائب نہیں تھا، تو حضور نے نماز جنازہ پڑھی۔ ہمارا اہل سنت حنفیوں کا مسلک یہ ہے کہ یہ حضور کی خصوصیت، حضور کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے نجاشی کا جنازہ اٹھا کر حضور کے سامنے کر دیا، لیکن ہمارے سامنے تو اللہ نہیں کرتا، ہمارے سامنے سے تو حجاب نہیں اٹھتے، تو ہمارے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے، اس کی ہمیں خبر ملے تو ہم اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو، قرآن خوانی کرو، صدقہ خیرات کر کے اس کو ثواب پہنچاؤ، لیکن غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لوگ جو اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ غائبانہ نہیں تھی، بلکہ نجاشی کا جنازہ حضور کے سامنے تھا، حضور نے اس پر نماز دی، اور پھر حضور نے بعد میں فرمایا کہ میں نے نجاشی کو جنت میں سفید کپڑے پہن کر ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ یہ نجاشی شاہ حبشہ جنت میں ٹہل رہا ہے اور اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ حضور پر ایمان لایا، جنتی ہے، کہ جنتی ہونے کی حضور نے شہادت دی، حضور نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ کافروں نے کتنے مظالم، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اس بات سے اندازہ کر لو کہ سرکار فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی پیغمبر 13 سالہ مکہ مکرمہ کی زندگی تکالیف اور مصائب سے پر ہے۔ سرکار کے چند صحابہ نے ہجرت کی، یہاں تک کہ پھر سرکار کو بھی ہجرت کرنی پڑی، جس کے متعلق میں ویلکم کے جلسے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ حضور نے بھی ہجرت کی، وطن کو چھوڑ دیا، وطن چھوڑنے پر بھی کافروں نے عداوت اور دشمنی کو نہیں چھوڑا۔ جب حضور مدینے شریف چلے گئے، گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، وہاں بھی کافروں نے امن چین سے نہیں بیٹھنے دی۔ تو اندازہ کر دو کہ مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی میں 80 جنگیں ہوئی۔ کتنی؟ 80۔ جس جنگ میں سرکار نے خود شرکت فرمائی اس کا نام ہے غزوہ، جس کی جمع ہے غزوات، اور جس جنگ میں حضور خود بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے، اپنے صحابہ کے مقابلے کے لیے بھیجا، اس جنگ کو کہتے ہیں سریہ کی جمع ہے سرایا۔ 40 کے قریب غزوات ہیں اور 40 کے قریب سرایا، اور 10 برس کے عرصے میں 80 مرتبہ میدان میں نکلنا پڑا، اور پھر سواریاں بھی خود بولے تھے، اور پہاڑی علاقہ ہے، سڑکیں بھی نہیں بنی ہوئی، تو وہ تو امن چین سے بیٹھنے اور رہنے کا موقع سب کمی آ رہا۔ ایک جنگ کے بعد دوسری بات 10 جنگوں کا جہاں تک جنگیں عمر ایک کافی تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کو پتھر مارا، وہ پتھر یہاں آ کر لگا، دوسروں کے اوپر آ کر پتھر لگا تو وہ زخمی ہو گیا، اور شام مبارک کا ایک کنارہ اس وقت بھی جس کے ابھی حاضر یا رسول اللہ میں اللہ کی طرف سے حاضر ہوں۔ کافروں نے حضور کو پتھر مارا ہے، زخمی کیا ہے، حضور اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں پہاڑوں کے فرشتے کو حکم دوں کہ وہ ایک پہاڑ اٹھا کر کافروں پر گرا دیں اور یہ سارے کافر مر جائیں، اور اللہ کا میری خدا نے جبریل امین سے فرمایا جبریل اتنا وہاں آنا کوئی میں تو رحمت بن گیا، بلکہ جتنے پتھر مارا یہ حضور نے پنجابی زبان کا پتھر مارنے والے تائیں، پتھر مارنے والے تائیں آسیا نبی سجانے، قسم خدا
تینو سینے لاواں قسم خدا دی تینو سینے لاواں جے تو میں ول آویں۔ اس پتھر مارنے والے سے حضور نے کہا اب بھی اگر تو کلمہ پڑھ کے میری طرف آ جائے تو میں تجھے اپنے سینے سے لگا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ خاندان مبارک شہید ہون زخمی ہوا۔ کوئی پیاری بات سنو، ہونٹ سے خون بہ رہا۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی، اب تو وہ جگہ انہوں نے حرم شریف میں داخل کر دی ہے۔ پہلے مدینہ منورہ کے دائیں طرف جو آبادی تھی، مکانات تھے، تو آخر میں جا کر ایک مکان میں ان کا مزار تھا، اگرچہ وہ مکان کا دروازہ بند تھا مگر باہر لکھا ہوا یہ سے ابھی وہاں شہر کے اندر دفن۔ جنگ احد میں جب حضور کے لگا نا پتھر تو ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا، تو یہ صحابی آگے بڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو یہ جو خون نکل رہا ہے میں اس کو بند کر دوں۔ فرمایا کیسے بند کرو گے؟ بس حضور اجازت دیجیے اور پھر دیکھیے میں کیسے بند کر دوں۔ فرمایا اجازت۔ اس صحابی نے آگے بڑھ کر حضور کے ہونٹ کو اپنے منہ میں لے لیا اور چوسنا شروع کر دیا۔ صحابیوں تمہارے مقدر کے قربان جائے، جس نبی کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس، نہیں جس نبی کے سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترستی ہے۔ صحابیوں تمہیں کیسے کیسے موقع ملتے، تم دن رات اس نبی کا جمال با کمال دیکھتے تھے، دن رات زیارت کرتے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، حضور کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، جان مال قربان کرتے تھے۔ تمہارے مقدر کے قربان جائیں، صحابہ کی تقدیر والوں کے قربان، صحابہ کی تقدیر والوں کے قربان ہے پایا جنہوں نے زمانہ تمہارا، ان کے مقدر کے قربان۔ آگے بڑھ کر ہونٹ کو منہ میں لے لیا اور چوسنا شروع کر دیا۔ حضرت مالک نے اس طرح ہونٹ کو چوسا کہ چوس چوس کے اس جگہ کو سفید کر دیا، خون نکلنا بند ہو گیا، اور جو خون نکلا تھا وہ ان کے منہ میں تھا۔ حضور نے فرمایا اس کو پھینک دے، اور وہ پی گئے، نکل گئے، اور گھونٹ بھر کر نکل کر کہا حضور آپ کا خون اور زمین پر پھینک دوں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا بھائی ایسی اصلی عقیدت نہیں ہونی چاہیے، آئندہ ایسا نہ کرنا، میرے حکم کی تعمیل کیا کرو، تم نے میرا خون پی لیا، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، جس وقت وہ صحابی خون اقدس کو پی گئے اور یہ کہا کہ حضور آپ کا خون اور زمین پر پھینک دوں، تو سرکار نے کیا فرمایا من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا، فرمایا اگر کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ، اگر کسی جنتی مرد کو یہاں پر ہی دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو جس نے میرا خون پی لیا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی راہ میں سرکار نے دندان مبارک شہید کروائے، زخمی ہوئے، اور صحابہ کرام نے جو تکلیفیں اٹھائی، اگر تاریخ اسلام میں سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں کہ کافروں نے دشمنوں نے صحابہ کرام پر کیا مظالم کیے تو آپ کی روح لرزہ پر اندام ہو، کتنی تکلیفیں ان کو آئیں، مگر قربان جائیں ان کے اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف کو انہوں نے برداشت کیا مگر کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں، راہ حق پر ثابت قدم رہے تو اللہ نے دنیا میں ہی ان کو یہ سند عطا فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ ان الفاظ پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔